السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ ناول شہرزاد بائی سائمہ اکرم چودھری کی 3rd ایپیسوڈ ہے۔ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا آپ سے ایک گلہ ہے کہ آپ کتنے کنجوس ہو یار، ایک لائک کا بٹن پریس کرنے میں کتنی سی دیر لگتی ہے، پر نہیں، میں گھنٹوں گھنٹوں کے آپ کے لیے ناولز لاؤں اور آپ ایک لائک کا بٹن نہیں پریس کر سکتے۔ بہت بری بات ہے، لائک ضرور کیا کریں، خوشی ہوتی ہے یار۔ ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ اس خبر کو سننے کے بعد وہ انتہائی پریشانی سے کسی میزائل کی طرح اپنی گاڑی اڑاتی ہوئی شالیمار کلب سے نکلی۔ غائب دماغی کے عالم میں اس نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس تک آف نہیں کی۔ دماغ میں بگولے کی طرح ایک ہی فکرہ گردش کر رہا تھا، رومی کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے مرڈر کے جرم میں۔ وہ کسی کا قتل کیسے کر سکتی ہے؟ شہرزاد کا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پولیس کو یقیناً کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی ہوگی، ورنہ رومی اتنی بہادر تو نہیں ہے، اور اس نے خود کو تسلی دینا چاہیے۔ لیکن پولیس شک کی بنا پر کسی لڑکی کو کیوں گرفتار کرے گی؟ دماغ میں ایک اور سوچ نے احاطہ کیا۔ یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہوگا۔ اس سوچ کے آتے ہی اس نے گاڑی کی سپیڈ لاشعوری طور پہ بڑھا دی۔ 110 کی سپیڈ سے گاڑی چلاتی ہوئی ایک چوک پر پہنچی۔ اس نے دور سے دیکھا سگنل کھلا ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ بجلی کسی تیزی سے وہاں سے گزر جائے گی، لیکن ابھی وہ کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ سب سگنل زرد ہو گیا اور اس کے آگے موجود گاڑی ایک دم رک گئی، اور وہ جو ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، ایمرجنسی بریک کے باوجود اس کی گاڑی ٹھاک کر کے اگلی گاڑی سے ٹکرائی۔ او نو! شہرزاد نے انتہائی شرمندگی سے اپنا سر پکڑا۔ وہ جانتی تھی غلطی سراسر اس کی اپنی تھی۔ زیادہ سپیڈ کی وجہ سے وہ گاڑی پر اپنا کنٹرول نہیں رکھ پائی، جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہو گیا۔ آگے والی گاڑی سے کوئی فکر مند انداز سے نیچے اترا۔ اس کی نئی کار کا بمپر ٹوٹ چکا تھا۔ محترمہ، اپنی گاڑی ایک سائڈ پر کریں۔ ٹریفک وارڈن بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ آئی ایم سوری، میں مینٹلی کچھ ڈسٹرب تھی، اس لیے بریک وقت پہ نہیں لگا سکی۔ اس نے نیچے اترتی اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ وہ کوئی 26-27 سال کا نوجوان تھا۔ اس نے بڑے تحمل سے اس کا ایکسکیوز سنا تھا۔ اس نے ایک نظر میں شہرزاد کی گاڑی کا بھی معائنہ کیا، وہاں بھی اچھا خاصا ڈینٹ پڑ چکا تھا۔ آپ لوگ طے کر لیں اب کیا کرنا ہے۔ پولیس کانسٹیبل اپنی جان چھڑا کر دوبارہ چوک میں جا چکا تھا۔ ایکسٹریملی سوری، میری وجہ سے آپ کی گاڑی کا بمپر ٹوٹ گیا۔ شہرزاد نے دل ہی دل میں نقصان کا تخمینہ لگایا۔ اٹس اوکے۔ دوسری جانب کمال بے نیازی کا مظاہرہ ہوا۔ شہرزاد نے الجھ کر اس کا چہرہ دیکھا، وہ اس کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی۔ پلیز ڈونٹ وری، آپ کا نقصان جتنا ہوا ہے میں ابھی پے کر دیتی ہوں۔ شہرزاد نے اپنی گاڑی کی اگلی سیٹ پر رکھا ہینڈ بیگ اٹھایا۔ اس کی ضرورت نہیں، نقصان تو کسی سے کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، میں ٹھیک کروا لوں گا خود ہی، ٹیک کیئر۔ وہ برٹش انگلش لہجے میں بڑی روانی سے انگلش بولتا ہوا اسے حیران کر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے مزید ایکسکیوز کرتی، ٹینا بیگم کے سیل پر آنے والی کال نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ سیل فون کان سے لگا کر تھوڑی سائڈ پر ہوئی۔ شیری، کہاں ہو تم؟ دوسری طرف ٹینا بیگم سخت چنچلائی ہوئی تھیں۔ موم، آئی ایم جسٹ کمنگ، پلیز ویٹ۔ اپنی پیشانی مسلتی ہوئی اس نے انہیں دلاسا دیا۔ ہری اپ، گاڑی کی ضرورت ہے مجھے۔ ان کے لہجے میں پریشانی کا عنصر نمایاں تھا۔ ڈونٹ وری موم، بی ریلیکس، آئی ایم کمنگ، اس نے بہت دھیرج سے کہا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ دیکھیں مسٹر، وہ جیسی کال بند کر کے مڑی اسے دھچکا لگا۔ وہ اسے حیران کر کے کسی ہوا کے جھونکے کی طرح جا چکا تھا۔ خفت کی ایک لہر لگتے بھر کو ابھری اور پھر فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ وہ پیشانی پر آئے پسینے کی نادید قطروں کو صاف کرتی ہوئی دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بھلا مانس انسان تھا جو ایسے ہی چھوڑ گیا، وہ دل ہی دل میں مشکور ہوئی۔ 20 منٹ کے بعد اس کی کار اپنے بنگلے کے پورٹیکو میں داخل ہوئی، جہاں پہلے سے 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وہ اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے نیچے اتری اور گھر میں ہونے والی غیر معمولی ہلچل سے اسے اندازہ ہوا گھر کے سبھی مکین اس خبر سے آگاہ ہو چکے تھے، ورنہ یہاں اتنے صبح سویرے جاگنے کو کوئی رواج نہیں تھا۔ سردیوں کی نرم دھوپ بنگلے پر پھیل چکی تھی۔ وہ لاؤنج کا گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ کچن میں کھڑے کک نے جھانک کر باہر دیکھا اور اسے سلام کر کے واپس مڑ گیا۔ اسی وقت ملازمہ چائے کی ٹرالی لیے کچن سے نمودار ہوئی۔ کون آیا ہے؟ شہرزاد نے لوازمات سے لدی ہوئی ٹرالی کو دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ ہارون صاحب۔ ملازمہ کی اطلاع پر اس کے اعصاب تن گئے۔ اور دوسری گاڑی کس کی ہے؟ اس کے چہرے پہ بیزاری کے تاثرات نمودار ہوئے۔ کوئی وکیل صاحب ہیں شاید۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ تم مام کو بتا دینا میں آ گئی ہوں۔ وہ مضطرب انداز میں سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ ڈریس چینج کر کے بالوں میں برش کرنے لگی۔ مجھے موم سے ملنا چاہیے، پتہ نہیں رومی کی کیا سچویشن ہے۔ اس نے ہیئر برش بیڈ پر پھینکا اور تیزی سے کمرے سے نکلی۔
ابھی وہ لاؤنج کی سیڑھیوں پر پہنچی ہی تھی کہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا۔ ٹینا بیگم کے پریشان چہرے کے پیچھے ہارون رضا ہاتھ میں سگار پکڑے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ برآمد ہوئے۔ انہیں دیکھا شہرزاد کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کہا تھا نا تمہاری یہ بیٹی کوئی نہ کوئی کارنامہ ضرور سے انجام دے گی، دیکھ لو ویسا ہی ہوا۔ اعصاب شکن خاموشی میں ہارون کا تمسخرانہ لہجہ ٹینا بیگم کو بہت ناگوار گزرا۔ شہرزاد نے بھی انہیں سخت ناپسندیدگی سے دیکھا۔ تو کیا کروں، شوٹ کر دوں یا اسے پھانسی پہ چڑھا دوں؟ انہوں نے ضبط و برداشت کی آخری حدوں کو عبور کرتے ہوئے تلخی سے کہا۔ جان چھڑاؤ اپنی، شادی کر کے اس کی۔ شہرزاد کو اس بے وقت کی راگنی پر کوفت ہوئی۔ فور گاڈ سیک ہارون، یہ کوئی موقع ہے ایسی بات کرنے کا؟ وہ بری طرح جھنجھلا گئیں۔ باتیں تو ابھی بہت ہوں گی ہمارے سوشل سرکل میں، میڈیا تک خبر پہنچنے دو ذرا۔ ان کا چہرہ اس سے پہلے اتنا بدصورت نہیں لگا تھا شہرزاد کو۔ وٹ دی ہیل ہارون، اگر کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے تو منہ بند رکھو اپنا۔ ٹینا بیگم نے بھی بدلحاظی کے سارے ریکارڈ توڑے۔ وہ اس سچویشن میں بھی انتہائی نک سی تیار تھیں۔ شہرزاد سیڑھیاں اترتے ہوئے ان کی تیاری نوٹ کر چکی تھی۔ ہارون رضا نے انہیں جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شہرزاد کو دیکھ کر لحاظ کر گئی۔ ویسے بھی ٹینا بیگم کی اس بیٹی کا سرد انداز انہیں اپنی حد میں رہنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ السلام علیکم۔ شہرزاد نے سر کو ہلکی سی جنبش دے کر انہیں بادل نخواستہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، وہ بھی مختصراً جواب دے کر سگار پینے لگے۔ تھینک گاڈ شہری تم آ گئے، چلو ذرا میرے ساتھ۔ انہوں نے ہینڈ بیگ سے اپنے بے حد قیمتی گوگلز نکال کر بڑی نفاست سے ٹیشو پیپر سے اس کا شیشہ صاف کیا۔ ان کی بات پر ہارون رضا ایک دم بے چین ہوئے۔ اب کہاں جا رہی ہو صبح چھاپا مارنے؟ ان کی مسکراہٹ طنزیہ اور لہجہ آگ لگانے والا تھا۔ قریشی لا ایسوسی ایٹ کے آفس، انہوں نے بڑی تمکنت سے کسی راج ہنس کی طرح گردن اٹھا کر جواب دیا۔ اس وقت سیاہ رنگ کے سادہ سوٹ پر ہلکی بادامی رنگ کی شال اوڑے وہ خاصی ڈیسنٹ لگ رہی تھیں۔ واٹ؟ وہ انتہائی خفگی اور بیزاری سے کھڑے ہوئے۔ اور وہ جو بابر خاقان آیا بیٹھا ہے ڈرائنگ روم میں؟ بے حد کٹیلی نظروں کے ساتھ انہوں نے اپنی بیگم کو دیکھا جو انہیں اس وقت جوتے کی نوک پر بھی رکھنے کو تیار نہیں تھی، اور کسی زمانے میں ٹینا بیگم کی اسی اداب پر فریفتہ ہو کر انہوں نے اپنے 3 جوان بچوں کی موجودگی میں نہ صرف ان سے شادی کی بلکہ جوش و جذبات میں ایک ماربل فیکٹری بھی حق مہر میں لکھ دی، جس پر اب وہ اکثر پچھتاتے تھے۔ یہ بابر خاقان، یہ لڑے گا میری بیٹی کا کیس؟ انہوں نے سلگتی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا اور چٹک کر بولی۔ ہاں اچھا خاصا تو ہے۔ خود پر قابو پا کر وہ ذرا تحمل سے گویا ہوئے۔ یہ اچھا خاصا ہے؟ انہوں نے طنزی انداز میں اپنی بھویں اچکائیں۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے 20 دفعہ اٹکائے یہ ڈفر، کورٹ میں جا کر کیا خاک دفاع کرے گا رومی کے کیس کا؟ تو پھر بلوایا کیوں تھا اسے؟ ہارون رضا کا مزاج بگڑا۔ مجھے کیا پتا تھا اتنا ایڈیٹ ہوگا تمہارا بابر خاقان، چائے پلا کر فارغ ہوا اسے۔ ٹینا بیگم نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ جب سبھی کچھ تم نے خود ہی کرنا تھا تو میری نیند کیوں برباد کی صبح؟ ان کے سب کا پیمانہ چھلک گیا، اور ویسے بھی وہ مزاجن خاصے شارٹ ٹیمپر تھے، تبھی تو ان کی اور ٹینا بیگم کی ہر وقت ٹھنی رہتی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا تم اپنے جیسا نمونہ اٹھا کر لے آؤ گے میرے پاس؟ شہرزاد نے اس فضول بحث پر کوفت بھرے انداز میں وال کلاک کی طرف دیکھا۔ ٹائم تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اب سیف الرحمان جیسے اسٹرانگ سورسز تو نہیں ہے میرے پاس۔ ان کے طنزی انداز پر ٹینا بیگم کے چہرے پہ خون چھلکا۔ وہ تو پوری ایک لا فرم ہائر کر لے گا کھڑے کھڑے تمہاری بیٹی کے لیے۔ ہارون کی طرف سے اس قدر براہ راست حملے کی توقع نہیں تھی انہیں، اور شہرزاد کی موجودگی میں تو یہ فکرہ ایک کوڑے کی طرح ان کے اعصاب پر برسا تھا۔ میرا خیال ہے مجھے بھی کسی کام کے بندے سے رابطہ کرنا چاہیے، تم جیسے تو محض اپنا اور دوسروں کا ٹائم ہی ویسٹ کر سکتے ہیں۔ ان کی جوابی کارروائی نے ہارون رضا کو مشتعل کیا۔ شٹ اپ! وہ ایک دم دھاڑے۔ شہرزاد نے ناگواری سے ہارون رضا کی طرف دیکھا۔ ان کی خوابیدہ آنکھیں غصے کی زیادتی سے مزید سرخ ہوئیں، اور ویسے بھی عادی پینے والوں کی طرح ان کی آنکھوں میں ہر وقت گلابی پن تو ویسے ہی چھلکتا تھا۔ اس وقت تو وہ کسی کوئلے کی طرح دہک رہے تھے۔ یو شٹ اپ! وہ اسی تنتنے سے گویا ہوئیں جو ان کے مزاج کا حصہ تھا۔ گو ٹو ہیل! وہ بیزاری سے ڈرائنگ روم کی طرف پڑے۔ اپنے اس گدھے کو بھی لے جاؤ ساتھ جسے ہانکنے کے لیے لے آئے تھے صبح۔ ٹینا بیگم نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ مام پلیز کول ڈاؤن۔ شہرزاد نے بے تاثر انداز میں انہیں مخاطب کیا۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر گلاس ڈور کھول کر باہر نکلیں۔ پورٹیکو میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ ابھی ان کی نظر اس ڈینٹ پر نہیں پڑی تھی جو آج ہی شہرزاد باہر سے تمغے کی طرح سجا کر لائی تھی۔
مری ایکسپریس وے پر اس وقت بے تحاشا رش تھا۔ 1 گھنٹہ ٹریفک جیم میں پھنسنے کے بعد محمد ہادی کی گاڑی جیسے ہی شہر میں داخل ہوئی، اس نے سکون کا سانس لیا۔ مری میں عام دنوں میں ہی گاڑیوں کا کافی ہجوم رہتا تھا، لیکن ویکنڈ پر تو یہ صورتحال خاصی گھمبیر ہو جاتی تھی۔ اس کے سیل فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف مسز عالیہ قریشی تھیں۔ جی ماما، اس نے فوراً ہی کال اٹینڈ کی۔ گھر پہنچ گئے ہو تم؟ نہیں، 15 سے 20 منٹ لگیں گے مزید۔ اس نے ریسٹ واچ دیکھ کر اندازہ لگایا۔ دیکھو، گھر پہنچتے گل خان کو کہنا لنچ باکس سے سارے سالہ نکال کے فریز کر دے۔ ان کی محبت بھرے انداز پر وہ مسکرایا۔ اور کوئی حکم؟ وہ شرارتی انداز سے گویا ہوا۔ نیکسٹ ویکنڈ بھی ضرور آنا، میں اپنے ہاتھوں سے کوکنگ کروں گی تمہارے لیے۔ انشاءاللہ۔ اب فون بند کریں، سامنے ٹریفک وارڈن کھڑا ہے، چلان کر دے گا میرا۔ اس نے جلدی سے فون بند کیا اور سی ڈی پلیئر چلایا۔ اپنی پسند کا میوزک سنتے ہی وہ جیسے ہی اپنے گھر کے سامنے پہنچا، اس کا دماغ بھگ کر کے اڑا۔ کوئی سے اپنی گاڑی عین اس کے گیٹ کے سامنے پارک کر کے جا چکا تھا۔ کوفت اور بیزاری کا اس پر بڑا بھرپور حملہ ہوا تھا۔ اس نے ایک سائڈ پر گاڑی کھڑی کی اور سامان باہر نکالا۔ ماما نے اچھا خاصا بڑا ٹفن اس کے ہمراہ کر دیا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے گھر کے چھوٹے گیٹ سے سیڑھیاں اتر کے نیچے جانے لگا، اس کی نظر میر ہاؤس پر پڑی، جہاں کرکٹ کا میچ زوروں پر تھا۔ درشہوار گینگ نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا تھا۔ وہ اتنا کھیل نہیں رہی تھی جتنا شور مچا رہی تھی۔ ان لڑکیوں کو بھی سکون نہیں ہے۔ وہ بیزاری سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوہ چھکا! ساتھ والے لان سے ایک دم شور برپا ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہادی سر اٹھا کر شاہد افریدی کی جانشین کو دیکھتا، ایک بھاری بھرکم سی گیند اڑتی ہوئی آئی اور میزائل کی طرح اس کے ہاتھ میں پکڑے ٹفن سے ٹکرائی اور ٹفن ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے لان میں جا گرا۔ سرسوں کا ساگ، کھیر اور حلیم، تینوں کے ڈبے زمیں بوس ہو کر اب آپس میں شیر و شکر ہو چکے تھے۔ او نو! ہادی کا صدمے سے برا حال ہوا۔ ماما کے سارے دن کی محنت اس وقت مٹی میں مل چکی تھی۔ مارے گئے۔ درشہوار طوبہ اور نمیرہ دیوار سے جھانکتے ہوئے منظر دیکھ چکی تھیں۔ اسی لمحے ہادی نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ ذرا نیچے تشریف لائیں۔ اس کی پیشانی کی عمودی لکیریں گہری ہوئیں۔ اس نے اپنے اندر ابلتے ہوئے لاوے کو بمشکل دباتے ہوئے ہاتھ سے درشہوار کو نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ سوری، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ منڈی سے جھانکتے ہوئے شوخی سے گویا ہوئی۔ ایک اندیکھی غصے کی آگ نے ہادی کے وجود کا احاطہ کیا۔ اسے لگا جیسے اس نے مزید ضبط کی کوشش کی تو یہ آگ اس کے سارے وجود کو جلا کر بھسم کر دے گی۔ وہ کچھ سوچ کر پلٹے اور اب تیز تیز چلتی ہوئی ان کے قدم میر ہاؤس کی طرف تھے۔ درشہوار کو تو پہلے سمجھ ہی نہیں آئی اور جیسے ہی اس نے ہادی کو اپنے گیٹ کی طرف جاتے دیکھا، اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ وہ ہرنی کسی تیزی سے کلانچی بھرتی ہوئی نیچے اتری۔ بھاگو، وہ سڑیا لا رہا ہے اپنے گھر۔ درشہوار کی بات پر ان دونوں کو کرنٹ لگا اور اگلے ہی لمحے وہ بجلی کی سی سرحد سے اندر کی طرف بھاگیں، لیکن آج شاید ان کے ستارے گردش میں تھے۔ محمد ہادی جیسے ہی ان کی گیٹ پر پہنچا، برہان کی لینڈ کروز وہاں آ کر رکی۔ انہوں نے حیرانگی سے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا جس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے تمتما رہا تھا۔ وہ انتہائی مناسب لفظوں میں اپنا شکایت نامہ جمع کروا کر دوبارہ گھر پہنچا تو سامنے ٹفن کی بربادی کا منظر دیکھ کر اس کا خون دوبارہ سے کھول اٹھا، لیکن اب وہ مطمئن تھا اس کی کاٹی ہوئی FIR پر کوئی نہ کوئی عمل درآمد تو ضرور ہوگا۔ ہال کمرے میں تاجدار بیگم نے ایک دفعہ پھر عدالت سجا رکھی تھی۔ درشہوار، طوبہ اور نمیرہ ایک لائن میں سر جھکائی کھڑی تھیں اور تاجدار بیگم کے ساتھ بیٹھے برہان لالا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان تینوں کو پنکھے سے لٹکا دیتے۔ توبہ توبہ، کرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اب گھر کی جوان جہاں بچیوں کی شکایتیں لے کر لڑکے آئیں گے اڑوس پڑوس سے۔ تاجدار بیگم انتہائی غصے سے انہیں گھورتے ہوئے بولیں۔ پرابلم کیا ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ برہان دبی آواز میں غرائے۔ I'm sorry لالا، ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا ایسا۔ درشہوار نے ان کی ملامتی نظروں سے گھبرا کر جواب دیا۔ ضرورت کیا تھی بھلا مسٹنڈوں کی طرح یہ گیند بلا کھیلنے کی؟ تاجدار بیگم چڑھ کر بولیں۔ اتنی شرم آ رہی تھی مجھے اپنے گھر کی خواتین کا ذکر کسی غیر مرد کے منہ سے سن کر۔ برہان غصے سے ٹہلنے لگے۔ منہ توڑ دینا تھا شکایتی ٹٹو کا۔ درشہوار کی زبان پھسلی۔ تم تینوں کی ٹانگیں نہ توڑ دوں تاکہ ارد گرد کے لوگوں کی زندگیاں سکون سے گزریں۔ وہ اپنے غصیلے جذبات پر قابو پا کر ٹھہر ٹھہر کے بلچک لہجے میں بولتے ہوئے ان تینوں کی روح پناہ کر گئے۔ میری تو زندگی عذاب کر رکھی ہے ان لڑکیوں نے۔ آج تو صاف صاف بات کروں گی ان کے داجی سے۔ نور محل میں رکھے انہیں پاس، پتہ چلے انہیں بھی انسان کیسے رہتے ہیں۔ تاجدار بیگم کی دھمکی نے ان تینوں کا رہا سا سکون بھی برباد کر دیا۔ کیا سوچتا ہوگا وہ بھلا ماس شتر بے مہار کی طرح چھوڑ رکھا ہے اپنے گھر کی خواتین کو؟ برہان غصے سے ٹہلنے لگا۔ اور جو ہم سوچتے ہیں اس کمینے کے بارے میں، اسے یہ پتہ چلا تو گولی مار لے خود کو۔ درشہوار نے دل میں سوچا۔
یہ شرانگیز جملہ وہ کم از کم برہان لالا کے سامنے بولنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، اتنی تو عقل تھی اس میں۔ دوبارہ تم تینوں میں سے کوئی مجھے سامنے والے لان میں نظر آیا تو نور محل نہیں بڑی حویلی بھجوا دوں گا بابا سے کہہ کر۔ برہان کی دھمکی آمیز انداز پر ان تینوں نے دہل کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بڑی حویلی جانے کا تصور ان تینوں کے لیے بڑا خوفناک تھا۔ ایک تو ملتان کی گرمی اور اوپر سے اپنے فارم ہاؤس کے پاس بنی حویلی کے آس پاس کوئی چرند پرند نظر نہیں آتا تھا، اس لیے بڑی حویلی ان سب کے لیے کسی قید خانے سے کم نہیں تھی۔ اسی وقت انابیہ چائے کی ٹرے لیے ہال کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے کن اکھیوں سے سامنے کرسی پہ بیٹھے برہان کو دیکھا۔ سرمئی کلر کے کرتا شلوار میں وہ قمیض کے آستینوں کو کوہنیوں تک موڑے، گھنی مونچھوں کے نیچے خفا خفا سے لبوں کے ساتھ بہت شاندار لگ رہے تھے۔ چائے، وہ اتنی آہستگی سے بولی تھی کہ برہان بمشکل ہی سن پائے۔ میرا موڈ نہیں ہے، وہ درستی سے کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور کسی سے بھی مخاطب ہوئے بغیر کمرے سے نکل گئے۔ اس بے رخی پر انابیہ کا دل ایک دم ٹوٹا اور آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ بے دردی پیا بڑا ظلم کیا۔ درشہوار نے ہلکا سا گنگنا کر چائے کا کپ اٹھایا۔ الائچی نہیں ڈالی اس میں؟ اس نے پہلا گھونٹ بھرتے ہی برا سا منہ بنایا۔ طوبہ اور نمیرہ نے بمشکل اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ چٹکی بھر زہر ڈال دوں اس میں؟ ہماری تو جان چھوٹے اس سے۔ تاجدار بیگم گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھیں اور کھا جانے والی نگاہوں سے اپنی اکلوتی دختر نیک دختر کو گھورتی ہوئی کچن کی طرف بڑھیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ تینوں کھلکھلا کر ہنسی۔ اس شکایتی ٹٹو کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ درشہوار بلند آواز میں اپنے عزائم سے آگاہ کیا۔ چغل خور نہ ہو تو۔ طوبہ نے تاجدار بیگم کے چائے کا کپ اٹھایا۔ ویسے چھکا شاندار لگایا تھا تم نے، اس کے لنچ باکس کے تو بخیے اڑ گئے۔ نمیرہ گلا پھاڑ کر ہنسی۔ شرم کر لو تم تینوں۔ انابیہ نے خود کو سنبھال کر ملامتی نگاہوں سے ان تینوں کی طرف دیکھا۔ اب نہیں آتی تو کیا کریں؟ نمیرہ طوبہ کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسی۔ ویسے بھی آپ سوچیں اس بے درد پیا کے ساتھ گزارا کیسے کرنا ہے؟ درشہوار نے شرارتی نظروں سے اسے اپنے بھائی کے حوالے سے چھیڑا۔ انابیہ کا چہرہ شرم سے گلابی ہوا۔ فضول باتیں جتنی مرضی کروا لو تم لوگوں سے، انابیہ نے ہنس کر بات ٹالی۔ اسی لمحے برہان دوبارہ کمرے میں داخل ہوئے۔ ایسا لگا جیسے کسی نے پھونک مار کر ہر چیز کو پتھر کا کر دیا ہو۔ ان تینوں کی مسکراہٹیں گدھے کی سڑک سے سینگ کی طرح غائب ہوئیں۔ انہوں نے اندر داخل ہوتے ہی تینوں کو سخت نظروں سے گھورا۔ رزلٹ آ گیا تم تینوں کا؟ درشہوار کو ایسے لگا جیسے کسی نے کمرے میں سور پھونک دیا ہو۔ اچھا کب؟ درشہوار نے خشک حلق کو تر کر کے پوچھا۔ جس وقت آپ دوسروں کے چھکے اڑا رہی تھیں۔ شامر کی کال آئی ہے ابھی۔ اس کے طنزیہ انداز پر ان تینوں سے سر جھکا لیا۔ کیسا رہا؟ نمیرہ نے ہلکا سا جھجک کر پوچھا، حالانکہ برہان کے چہرے پر چھائی ناراضگی کے بعد اس سوال کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ جیسے پیپرز دیے تھے ویسا ہی رہا۔ برہان تلخ انداز میں گویا ہوئے۔ لالا پلیز بتائیں نا۔ درشہوار نے بے صبری سے ان کی بات کاٹی۔ الحمدللہ تم نے اور طوبہ نے کیمسٹری میں اور نمیرہ صاحبہ نے پاک سٹڈیز میں جھنڈے گاڑ دیے۔ مبارک ہو، بڑا شاندار رزلٹ آیا ہے۔ برہان کے طنزیہ لہجے پر انہیں لگا جیسے میر ہاؤس کی چھت ان کے سر پہ آن گری ہو۔ وہ سب اپنی جگہ منجمد ہو گئیں۔ ان سب کو شدید صدمہ پہنچا تھا۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انابیہ نے مسکراتی ہوئی ان کے زخموں پر مزید نمک چھڑکا، وہاں رکھی چائے کی ٹرے اٹھا لی اور کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ تینوں حواس باختہ چہروں کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھتی رہ گئیں۔ رمیسا نے 24 گھنٹوں میں زندگی کا انتہائی تلخ اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا روپ دیکھا تھا۔ حوالات کے پیچھے کھڑے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے اعصاب شکنجے میں کس دیے ہوں۔ اس غیر متوقع خوفناک واقعے نے اس کے حواس شل کر دیے تھے۔ وہ شدید قسم کی ذہنی پشمردگی کا شکار تھی۔ اس حادثے نے اس کے سارے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ تو آزاد فضاؤں کا پرندہ تھی۔ جسمانی قید تو دور کی بات ہے، وہ تو اپنے خیالات پر بھی کسی قسم کی بندش پسند نہیں کرتی تھی، لیکن قسمت نے اسے عجیب طریقے سے سلاخوں کے پیچھے لاپٹ رکھا تھا۔ وہ شدید پریشانی میں ہجانی انداز کے ساتھ مسلسل ٹہل رہی تھی۔ آنکھوں میں پھیلی سرخی اور وحشت اس کی بدترین ذہنی کیفیت کی غماس تھیں۔ خشک ہونٹ، بے رونق جلد اور لب بھینچے، سر جھکائے وہ ایسی کھڑی تھی جیسے اس کا سارا تنتنا اور سارا غرور چند گھنٹوں میں ختم ہو گیا ہو۔ اس کے لیے سب سے بڑی صدمے کی بات یہ تھی کہ اس حادثے میں موجود اس کی دوست کنزا کو اس کے والد بریگیڈیئر وقار درانی نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے نہ صرف چند گھنٹوں میں ضمانت پر رہا کروا لیا تھا، بلکہ FIR سے اس کا نام تک نکلوا لیا تھا۔
وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ٹینا بیگم کے تعلقات بھی خاصے ہائی لیول پر تھے، لیکن جسٹس محمود کی فیملی کے ساتھ پنگا لینا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ٹینا بیگم ابھی بھی شہرزاد کے ہمراہ پولیس اسٹیشن پہنچی تھیں، اگرچہ ایس پی نیاز جنجوعہ کی کال کی وجہ سے انہیں بھی اسپیشل پروٹوکول دیا جا رہا تھا، اور پھر اس تھانے کے انچارج کے پاس آنے والی فون کال سے ڈیوٹی پر موجود آفیسرز کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دوسری طرف بھی خاصی تگڑی پارٹی تھی۔ ٹینا بیگم کا بات کرنے کا انداز بھی کچھ ایسا تھا کہ اگلا ایک لمحے کو جواب دینے سے پہلے ضرور سوچتا تھا۔ سیاہ رنگ کے تنگ ٹراؤزر کے ساتھ شارٹ شرٹ پہنے انہوں نے ہلکا سا اسکارف گلے میں لٹکا رکھا تھا، سر پہ قیمتی گوگلز لٹکائے، ہائی ہیل کے ساتھ ٹک ٹک کرتی وہ جب سیف الرحمان سے گفتگو کرتے پولیس اسٹیشن کی اس جانب کی آئیں جہاں رمیسا قید تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کا اجڑا حلیہ، زرد رنگت اور وحشت زدہ آنکھیں دیکھ کر ایک دم دھچکا لگا۔ what the hell یار، نکالو اسے باہر، یہ کیا حالت کر رکھی ہے میری بیٹی کی؟ وہ دبنگ لہجے میں ایک دم چیخیں۔ موم فور گاڈ سیک، مجھے بچا لیں۔ رمیسا کی آنسوؤں میں ڈوبی نمکین آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ٹینا بیگم کے مضبوط اعصاب ایک دم ڈھہ گئے۔ رمیسا کے ساتھ ان کے لاکھ اختلافات صحیح، لیکن اسے اس حالت میں دیکھنا ان کے لیے کسی بڑے امتحان سے کم نہیں تھا۔ سیفی، فوراً پہنچیں آپ، ان باسٹرڈ نے میری بیٹی کو اتنی گندی جگہ پر رکھا ہوا ہے، ان کی ہمت کیسے ہوئی؟ ان کے لہجے میں چھپی صدمے کی کیفیت اب غم و غصے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اگلے ایک گھنٹے میں ٹینا بیگم اپنا سارا اثر و رسوخ استعمال کر کے رمیسا کی ضمانت کروانے میں کامیاب تو ہو گئی تھیں، لیکن اس عرصے میں انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کیس ان کی بیٹی کے گلے پڑنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ رمیسا کی گاڑی تھی، جس کے ساتھ ٹکرا کر روہیل محمود کو حادثہ پیش آیا تھا، اور جسٹس محمود کی فیملی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ اس وقت گاڑی رومی نہیں کنزا چلا رہی تھی۔ آپ لوگوں نے کنزا وقار کا نام کیوں نکالا ایف آئی آر سے؟ ٹینا بیگم درستی سے گویا ہوئیں۔ انہوں نے ایف آئی آر میں صرف آپ کی بیٹی کا ہی نام لکھوایا تھا۔ ایس ایچ او نے نظریں چرا کر دیکھا۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ مان لیا، لیکن اس وقت پیٹرولنگ پہ موجود آفیسرز سے میری بات ہوئی ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں گاڑی کون ڈرائیو کر رہا تھا۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں، انہوں نے اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیا۔ ایس ایچ او کی بات پہ ٹینا بیگم جھنجھلا سی گئیں۔ ان سے کہیں پولیس ڈپارٹمنٹ چھوڑ کر کوئی ٹھیلا لگا کر بیٹھ جائیں، اگر وہ ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ دیکھیں مسز سہگل، آپ اچھی طرح جانتی ہیں ہم لوگ بے بس ہیں، اور وہی کرنا ہوتا ہے جس کے آرڈرز ملتے ہیں۔ آپ پلیز کوئی اچھا وکیل ہائر کر کے اپنی بیٹی کا دفاع کر لیں۔ ایس ایچ او نے نرمی سے انہیں مشورہ دیا۔ ویسے بھی ٹینا بیگم کے اختیارات کا اندازہ انہیں بھی ہو گیا تھا۔ موم، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں نکلنا چاہیے۔ شہرزاد نے میز پر رکھا اپنا سیل فون اٹھایا اور فیصلہ کن انداز میں کھڑی ہوئی۔ ٹینا بیگم پولیس اسٹیشن سے نکلی تو اچھی خاصی فکر مند تھیں۔ شہرزاد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتی ہی بیک میرر سیٹ کیا۔ رمیسا خوفزدہ انداز میں بالکل سکڑی ہوئی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ مام کو کافی کالز آ رہی تھیں، اور چونکہ شہزاد انہیں اچھی طرح سمجھا کر لائی تھی، اس لیے ان کا رومی کے ساتھ رویہ خاصا بہتر تھا۔ انہوں نے جیسے ہی اپنی کال بند کی، شہرزاد نے رمیسا کو مخاطب کیا۔ تم کیا پہلے سے جانتی ہو روہیل محمود کو؟ نہیں۔ وہ اضطراری کیفیت میں اپنے ہاتھوں کے ناخن چبا رہی تھی۔ شہرزاد کو ہلکی سی گھن محسوس ہوئی۔ پھر وہ تمہارے پیچھے کیوں آیا؟ وہ حیران ہوئی۔ میرا جھگڑا ہو گیا تھا اس کے ساتھ کلب میں، اس نے سر جھکا کے شرمندگی سے کہا۔ تمہیں ضرورت کیا تھی کلب جانے کی؟ ٹینا بیگم نہ چاہتی ہوئے بھی بول پڑیں، اور ان کی دخل اندازی شہری کو سخت ناگوار گزری۔ مام پلیز، شہرزاد کی تنبیہ لہجے پر وہ سنبھل کر بیٹھ گئیں۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ وہ بدتمیزی کر رہا تھا میرے ساتھ۔ پھر تم نے اسے کیا کہا؟ غصے میں آ کے تھپڑ مار دیا، اس نے ہلکا سا جھجک کر کہا، اور ٹینا بیگم نے غضبناک نگاہوں سے اسے گھورا، لیکن منہ سے خاموش رہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ شہرزاد بالکل پرسکون انداز میں اس طرح پوچھ رہی تھی جیسے وہ اسے کسی فلم کی کہانی سنا رہی ہو۔ پھر وہ ہمارے پیچھے آ گیا، اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا اور اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ رومی کا لہجہ بھرا گیا۔ او نو! پھر؟ وہ ہلکی سی بے چین ہوئی۔ وہ مجھے اور کنزا کو فالو کرتے ہوئے اچانک ہماری گاڑی کے سامنے آ گیا، اور ٹرسٹ می شہری، ہم نے جان بوجھ کر ہٹ نہیں کیا اسے، وہ خود اپنی غلطی سے ٹکرایا تھا۔ رمیسا نے گھبرا کر اپنی بہن کو صفائی دی۔ کنزا جانتی ہے اسے پہلے سے؟ اس نے کچھ سوچ کر اگلا سوال کیا۔ ہاں، بیکن ہاؤس میں کلاس فیلو رہ چکی ہے وہ اس کا۔ رمیسا نے سر جھکا کر شرمندگی سے کہا۔ اور تم اس کی باپ کی کمینگی دیکھو، کیسی اپنی بیٹی کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال کر لے گیا۔ ٹینا بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کنزا اور اس کے باپ کو شوٹ کر دیتی، جن کی اس حرکت نے رمیسا کا کیس خاصا کمزور کر دیا تھا۔ دوسری صورتحال میں کوئی نہ کوئی بچ نکلنے کی راہ نکل ہی آتی۔ اب تم کیا کہتی ہو؟ ٹینا بیگم نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔
ڈونٹ وری موم، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی۔ شہرزاد نے پرسکون انداز پر ٹینا بیگم کے اعصاب بھی کچھ ریلیکس ہوئے۔ سرمئی بادلوں کی ٹولیاں بڑے مست انداز سے مری کے پہاڑوں پہ رقص کرتی پھر رہی تھی۔ قدرے تیز اور خنک ہوا انہیں اپنے باہوں میں لیے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ لان کی باؤنڈری وال کے ساتھ لگے پودے عجیب سرمستی کے عالم میں جھوم رہے تھے۔ میر ہاؤس میں اس وقت خلاف معمول بڑی خاموشی طاری تھی۔ تاجدار بیگم اپنی ملازمہ سندل کو چھوڑنے نور محل گئی ہوئی تھیں اور شارکہ بیگم صبح سے انابیہ کے ہمراہ ملازمین سے اسٹور کی تفصیلی صفائی کرنے میں مگن تھیں۔ اس وقت سبھی کی شامت آئی ہوئی تھی۔ پرانا کاٹ کا باڑ، غیر استعمال شدہ برتن اور پرانے اخبارات کی بنڈل، سبھی کچھ وہاں بکھرا ہوا تھا۔ اللہ معاف کرے، دنیا جہاں کا گند کر رکھا ہے یہاں۔ شارکہ بیگم نے گرد سے بچنے کے لیے دوپٹہ ناک پر رکھا ہوا تھا۔ آدھا گند تو ان رسالوں اور اخباروں کا ہے۔ ملازمہ رشیدہ نے ایک بنڈل لا کر زمین پر رکھا۔ استغفر اللہ، یہ کیا ہے؟ شارکہ بیگم منہ بنا کر پیچھے ہٹی۔ در شہوار اور طوبہ کے ڈائجسٹ اور فیشن میگزین۔ نابیہ نے ہلکا سا جھجک کر کہا۔ شکر ہے میری نمیرہ کو ایسا کوئی چسکا نہیں، ویسے تو ساری بات تربیت کی ہوتی ہے۔ نظرت امی اللہ جانے کس کونے سے نکل کر سامنے آ گئی تھیں۔ ہاں، تبھی پوزیشنیں لے لے کر پنڈی بورڈ کی چھت پھاڑ رکھی ہے اس نے، ان کی سوکن جل کر بولی۔ انشاءاللہ رزلٹ آنے والا ہے، دیکھ لیجئے گا، اچھے نمبروں سے پاس ہوگی۔ انابیہ کو ندرت امی کی لاعلمی پر رشک آیا۔ وہ چاہتی ہوئی بھی انہیں نہیں بتا سکی رزلٹ آ چکا ہے، کیونکہ اس کی اپنی بہن ایک مضمون میں اڑ گئی تھی۔ رشیدہ، اٹھاؤ یہ سب اور پھینکو ردی میں۔ شارکہ بیگم کے اگلے حکم پر انابیہ بوکھلا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ در شہوار اور طوبہ کی ان رسالوں میں جان تھی اور انہوں نے اپنی پسندیدہ تحریروں والے شمارے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ امی، در شہوار بہت شور مچائے گی، انابیہ نے محتاط انداز میں کہا۔ مچاتی رہی، انہوں نے کمال بے نیازی کا مظاہرہ کیا۔ ویسے خیر ہے، یہ لڑکیوں کی بولتی کیوں بند ہے آج؟ انہیں گھر میں پھیلے غیر معمولی سناٹے کا احساس ہوا۔ در شہوار کی روم میں ہے شاید، پھر کوئی نئی کھیر پک رہی ہوگی وہاں، ان کو کون سا سکون ہے؟ ان کے جل کے بولنے پر انابیہ کو ہنسی آ گئی۔ میں ذرا دیکھوں، حقان صاحب نے دوپہر میں فون کرنے کا کہا تھا۔ ندرت امی اپنی سوکن شارکہ کو سنانے کے لیے دانستہ اونچی آواز میں بولتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ اس عورت کا گھٹیا پن ساری زندگی ختم نہیں ہوگا۔ شارکہ بیگم کو غصہ آیا۔ آپ چھوڑیں انہیں، جا کر کچن دیکھیں، تائی اماں آنے والی ہوں گی۔ انابیہ نے ان کی توجہ دوسری جانب مبذول کی۔ تم یہ سارا گند اٹھواؤ، ورنہ گھر آتی ہی جٹھانی صاحبہ کا موڈ آف ہو جائے گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئیں۔ انابیہ نے سکون کا سانس لیا اور سب سے پہلے ان ڈائجسٹوں کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ اس کے بعد اسے تعزیاتی اجلاس میں شرکت کرنا تھی، جو اس وقت در شہوار کے کمرے میں بڑی دھوم دھام سے منایا جا رہا تھا۔ میر ہاؤس کے فرسٹ فلور پہ واقع در شہوار کے کمرے میں اس وقت واقعی شام غریبہ منائی جا رہی تھی۔ کمرے میں 0 واٹ کا زرد بلب جل رہا تھا اور کارپیٹ پہ سفید چادریں بچھا کر ان پہ گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ سائیڈ میز پر اگربتی دہک رہی تھی، جس نے کمرے کی فضاؤں کو اپنی خوشبو سے معطر کر رکھا تھا۔ گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے وہ تینوں سیاہ رنگ کے سوٹ پہنے غم کا اشتہار بنی بیٹھی تھیں۔ سی ڈی پلیئر میں حامد علی بیلا کی آواز میں کافی کے بول کمرے کے ماحول میں اداسی کے مزید رنگ بھر رہے تھے۔ مائے نی میں کنوں آکھاں، درد وچھوڑے دا حال نہیں، دھواں دکھے میرا مرشد والا، جاں پھلاں تاں لال نہیں، مائے نی میں کنوں آکھاں، درد وچھوڑے دا حال نہیں، دکھاں دی روٹی 16 دا سالن، آہیں دا بالن بال نہیں، مائے نی میں کنوں آکھاں۔ سفید رنگ کی چاندنیوں کے عین درمیان میں در شہوار کے لیپ ٹاپ پر ایف ایس سی کے رزلٹ کی ویب سائٹ کھلی تھی، جسے وقفے سے اس امید پر چیک کیا جا رہا تھا کہ شاید امتحانی نتائج میں کوئی معجزانہ تبدیلی آ جائے۔ یہ شام غریبہ ان تینوں کی کمپارٹ آنے کے غم میں منعقد کی گئی تھی۔ تم مانو یا نہ مانو، اس کمینے کی بد دعا لگی ہے ہمیں، در شہوار نے رنجیدہ لہجے میں انکشاف کیا۔ کس کمینے کی؟ نمیرہ نے منہ بنا کر ایسے پوچھا جیسے ان کے پاس کمینوں کی پوری لسٹ موجود ہو۔ ایک ہی تو ہے، وہ خبیث ہمارا ہمسایہ چغل خور، در شہوار تڑپ کر بولی۔ برہان لالا کی شام میں کی ہوئی بےزتی کا دکھ بھی تازہ تھا۔ اللہ کرے وہ بھی فیل ہو جائے اپنے سارے سبجیکٹس میں، طوبہ نے دکھی دل سے بد دعا دی۔ بے وقوف لڑکی، وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے آیا جاب میں، بد دعا تو کوئی ڈھنگ کی دو، نمیرہ نے منہ بناتے ہوئے تصحیح کی۔
اللہ کرے اس کی شادی ہو جائے کسی بھینگی لڑکی سے اور وہ ساری زندگی یہی سمجھتا رہے کہ وہ اسے دیکھ رہی ہے جبکہ وہ اس کی دوست کو لائن مار رہی ہو۔ طوبیٰ کی اگلی بددعا پر نمیرہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ دانت تو ایسے نکال رہی ہو جیسے ابو ٹاپ کیا ہے۔ طوبیٰ نے جل کر بالکل تائی اماں کے سٹائل میں تانا دیا۔ تم اپنے کمپیوٹر کا کی بورڈ رکھو یہاں، میں بھی ٹاپ کر جاتی ہوں۔ نمیرہ اپنی جگہ پر خود ہی ہنسی۔ کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ایسے تھرڈ کلاس جوک کرنے کی بجائے اپنے فیل ہونے کی وجوہات ڈھونڈو۔ سچی بات تو یہ ہے مجھے تو بابائے قوم قائد اعظم کی آہ لگی ہے، وہ تو 14 کی بجائے 18 نکات لکھے تھے نا، وہی کم وقت گلے پڑ گئے میرے۔ نمیرہ نے اپنے فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ ڈھونڈ ہی لی تھی۔ اور مجھے کیمسٹری کی میم ذکیہ کی جن کی پورا سال نقلیں اتاری تھی میں نے اینک پہن کر۔ طوبیٰ نے بھی رنجیدگی سے اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ ان دونوں کی دیکھا دیکھی درشہوار بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپس کی بات ہے، تم لوگ مانو یا نہ مانو مجھے اس خبیث ہادی کی آہیں لے ڈوبی ہیں۔ درشہوار نے اپنا ہاتھ ماتھے پہ رکھ کر بالکل شمیم آرا سٹائل میں آہ بھر کر مزید اضافہ کیا۔ کتنا سوچا تھا یونیورسٹی جائیں گے، ڈیشنگ اور سمارٹ لڑکوں کے ساتھ پڑھ کر اپنے خاندان کا نام روشن کریں گے، لیکن افسوس صد افسوس، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ درشہوار کی ایکٹنگ عروج پر تھی۔ پیاری بہن، اتنے سرد موسم میں ٹھنڈی آہیں بھر کر مزید ٹھنڈک میں اضافہ مت کرو، پہلے تو 4 پسلیاں ہیں، خدا نخواستہ نمونیا نہ ہو جائے۔ طوبیٰ نے منہ بناتے ہوئے درشہوار کی وارڈروب سے ایک شال نکال کر اوڑھی۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک نے اس لمحے ان تینوں کو بیزار کیا۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر ارسل اندر داخل ہوا۔ ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈالے اس نے انتہائی حیرانگی سے کمرے کا ناقدرانہ انداز میں جائزہ لیا۔ یہ کس فلم کا سیٹ لگا ہے یہاں؟ اس نے ایبرو اچکا کر پوچھا۔ دل جلے گا، طوبیٰ نے جل کر جواب دیا۔ چلو پھر اس خوشی میں شاہ میر سے بات کرو کیونکہ تم تینوں کے نمبر بن جا رہے ہیں۔ ارسل نے اپنا سیل فون اس کی طرف بڑھایا۔ طوبیٰ کو کرنٹ لگا۔ وہ جانتی تھی اس موقع پہ اس کا فون زخموں پہ مزید نمک چھڑکنے کے لیے آیا ہوگا۔ بھائی بات کرو نا، سکتا کیوں آ گیا ہے؟ ارسل کی آنکھوں کی شوخی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اس کال کے سیاق و سباق سے واقف تھا۔ ہاں بات کرو طوبیٰ، میرا پوچھے تو کہہ دینا ٹرینکولائز ہو گئی، لے کر سو گئی ہے۔ درشہوار نے جلدی سے کشن آنکھوں پر رکھ لیا۔ اس نے دل ہی دل میں اسے 100 گالیاں دیتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ فرمائیے، وہ منہ بنا کر بولی۔ سنا ہے تندی بعد مخالف نے سارے ہی عقاب اڑا دیے ہیں۔ دوسری طرف وہ بڑی معنی خیزی انداز میں کہکا لگا کر ہنسا۔ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ طوبیٰ نے بھی ڈٹھائی کا مظاہرہ کیا۔ لیکن یہ شاہ سوار تو ایسے گرے ہیں کہ گوڈے گٹے ہی تڑوا لیے۔ شاہ میر کی شرارتی آواز اس کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کی ضبط کا بندھن ٹوٹا۔ میں نے تو افسوس کے لیے فون کیا اور ایک درخواست بھی دی ہے اپنی 2IC کو کہ میرے گھر میں خواتین کی ایک کثیر تعداد باجماعت فیل ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں ایک تعزیتی اجلاس میں شرکت کے لیے مجھے 3 دن کی چھٹی دی جائے۔ دوسری طرف اس کا موڈ خاصا خوشگوار تھا۔ اللہ کرے چھٹی کی بجائے تمہیں انڈیا کے بارڈروں پر بھجوا دیں۔ طوبیٰ جل کر بولی۔ تم اگر ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو یقین مانو 7 سمندر پار تیرتا ہوا چلا جاؤں۔ شاہ میر نے اسے شوخی سے مزید چڑھایا۔ دفع ہو جاؤ تم اپنی منحوس شکل لے کر۔ اس نے غصے میں فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ ارسل نے انجان بن کر پوچھا۔ ایک خبیث انسان اپنی خباثت ہی دکھا سکتا ہے۔ بائی گاڈ درشہوار، اتنا کمینہ اگر میرا بھائی ہوتا تو پہلی فرصت میں خودکشی کر لیتی۔ طوبیٰ نے کہیں کا غصہ کہیں اتارا۔ میں بھی سیریسلی یہی سوچ رہی ہوں۔ آج برہان لالا نے اور اب میرو بھیا نے بہت مایوس کیا مجھے۔ اس نے اپنی تیکھی ناک چڑھا کر طوبیٰ کے ساتھ یکجہتی کا عظیم مظاہرہ کیا۔ سنا ہے رزلٹ آ گیا تم لوگوں کا؟ ارسل کے لبوں پہ پھیلی جاندار مسکراہٹ ان تینوں کا دل جلا گئی۔ ہاں، آپ کی کسر رہ گئی تھی، آپ بھی پوری کر لیں۔ فیل بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں، ایسا کون سے گناہ کر دیا ہم نے جو آپ لوگ ہاتھ منہ دھو کر باجماعت پیچھے پڑ گئے ہمارے؟ درشہوار بازو چڑھا کے میدان میں اتر آئی۔ ارے میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ ارسل ایک دم بوکھلا گیا۔ ارادہ تو یہی لے کر آئے تھے نا؟ درشہوار نے ناک چڑھا کر کہا تو وہ ہنس پڑا۔ ارادہ تو میرا یہ تھا کہ دکھی لوگوں کا غم غلط کرنے کے لیے مال روڈ سے جا کر گرما گرم ہاٹ اینڈ سور سوپ لے پیا جائے۔ ارسل کی بات پر ان تینوں نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ کیا ہو گیا؟ ایک ہینڈسم بندے کو اتنا کیوں گھور رہی ہو؟ اس نے مصنوعی پریشانی سے پوچھا۔ یقین نہیں آ رہا اتنا رحم دل، فیاض، کھلے دل کا بندہ میر ہاؤس میں ہی رہتا ہے۔ درشہوار کی بات پہ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ میرا بھائی ہے تو ادھر ہی رہے گا نا میرے ساتھ۔ ویسے اللہ کا شکر ہے میرے بھائی میں دکھی انسانیت کا خاصا جذبہ ہے میری طرح۔
نمیرہ نے ہمیشہ کی طرح دوسروں کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی، جو اسے اچھی خاصی مہنگی پڑی کیونکہ دور شہوار کا کوشن اس کے دماغ اچھا خاصا ہلا کر اپنے ٹھکانے پر واپس لا چکا تھا۔ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے۔ وہاج بڑی مینی خیزی میں سیل فون پر بات کرتے ہوئے کچن میں داخل ہوئے۔ برتن دھوتی سندل کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ اس نے لاشعوری طور پر اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور بظاہر خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے پانی کا نل چلا دیا اور جلدی جلدی پلیٹیں واش کرنے لگی۔ وہ نور محل ہرگز نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن اس کی مجبوری تھی کہ اس کے والدین اور باقی بہن بھائی بھی میر ہاؤس کے خاندانی ملازم تھے اور وہاں انکار کی تو قطعاً کوئی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ ابھی ڈھونڈ ہی رہی تھی تو میں یہ نظر ہماری۔ وہ ہلکا سا گنگناتے ہوئے فریج کھول کر کھڑے ہو گئے، لیکن سندل کو ان کی نظریں اپنے وجود کے آر پار اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ یہ ایپل دھو دو۔ وہ غیر محسوس انداز میں ان کے بالکل پاس آن کھڑے ہوئے۔ سندل گھبرا کے پلٹی اور ان کے چوڑے سینے سے ٹکرا گئی۔ ارے رے سنبھل کر۔ سندل نے بکھلا کر ان کے ہاتھ سے سیب پکڑا اور جلدی جلدی دھونے لگی۔ وہاج نے بڑی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کا گھبرایا ہوا روپ ان کی نہ جانے کون سی حس کی تسکین کرتا تھا۔ بہت خوبصورت ہاتھ ہے تمہارے، روئی کے گالوں کی طرح نرم۔ ان کے زومینی انداز پر سندل کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کا شمار اگر اس کے مالکوں میں نہ ہوتا تو شاید اب تک ان کا منہ نت توڑ چکی ہوتی۔ یہ لیں۔ اس نے سیب دھو کر پلیٹ میں رکھے اور انتہائی بیزاری سے ان کی طرف بڑھائے۔ دیکھ مگر پیار سے۔ وہ ہلکا سا گنگناتے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے، تاجدار بیگم بڑے عزلت بھرے انداز میں اندر داخل ہوئیں۔ تم یہاں ہو اور میں پورے گھر میں تلاش کر رہی ہوں تمہیں۔ آپ یہ خالی برتن اٹھا کیوں لا رہی ہیں؟ فاریہ مر گئی ہے کیا؟ اور باقی ملازمین کہاں ہیں؟ ان کا موڈ ایک دم خراب ہوا۔ وہی بیچاری لا رہی تھی، لیکن مجھے کچھ کام تھا سندل سے، انہوں نے لاپرواہی سے کہتی ہوئے ٹرے شیلف پہ رکھ دی۔ جی بی بی جی۔ سندل فوراً مڑی تو اس کا ہراساں چہرہ تاجدار بیگم سے چھپا نہ رہ سکا۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں تمہارے چہرے پر؟ ان کے مشکوک انداز پہ وہاج ہلکا سا گڑبڑا گئی۔ ہوائیاں توڑیں گی، ہڈ حرام کی عادتیں جو پڑی ہوئی ہیں ان لوگوں کو۔ وہاں تو نوکروں کی ایک فوج ہے اور یہاں کام کرنے پڑے گا۔ وہاج نے منہ بناتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ خیر بہادر علی کا خاندان کام چور تو نہیں ہے، سارا گھر سنبھالا ہوا ہے انہوں نے۔ تاجدار بیگم نے کھلے دل سے تعریف کی۔ اچھا زیادہ سر پہ نہ چڑھائیں انہیں، اچھی طرح سے سمجھا دیا نا اسے میری چیزوں کا کیسے خیال رکھنا ہے؟ وہ میں نے خیز لہجے میں گویا ہوا۔ ہاں سمجھا دیا ہے، تم بھی تھوڑا ہاتھ ہولا رکھنا، بچی ہے جلدی گھبرا جاتی ہے۔ وہ لاپرواہ انداز میں کچن کے کیبنٹ کھولنے لگی۔ بے فکر رہیں، ایسا خیال رکھیں گے کہ میر ہاؤس کو بھول جائے گی یہ۔ وہ مزے سے سیب کھانے لگے اور اسی وقت کچن کا دروازہ کھلا اور داجی کی شکل دیکھ کر فرحاج نے ہاتھ میں پکڑا سیب جلدی سے پلیٹ میں رکھ دیا۔ تم عورتوں کی طرح کچن میں کیا غصے کر رہے ہو؟ داجی کا سخت لہجہ ان کے ہاتھ پیر پھلا گیا۔ کچھ نہیں داجی، تھوڑا امی سے بات کر رہا تھا۔ انہوں نے بکھلا کر صفائی دی۔ ویسے بھی داجی کے سامنے تو وہ بھی بھیگی بلی بن جاتے تھے۔ ساری باتیں چھوڑو اور حویلی پہنچو، تھوڑی گڑبڑ چل رہی ہے وہاں۔ ملتان؟ انہوں نے تصدیق کے لیے پوچھا۔ ظاہر ہے بڑی حویلی ملتان ہی ہے، وہیں جانا ہوگا، یا اسے اٹھا کر لے آؤ گے ادھر۔ داجی کی جھاڑنے کی طبیعت ایک لمحے میں درست کر دی۔ کچھ دیر پہلے کا سارا نشہ اوڑھن چھو ہو گیا۔ آپ بے فکر رہیں، کل چلا جاؤں گا۔ انہوں نے اپنی طرف سے پھرتی دکھائی۔ کل نہیں، آج، اور ابھی جانا ہوگا۔ او اچھا، میں ذرا ٹکٹ کنفرم کر لوں۔ انہوں نے وہاں سے کھسکنا چاہا۔ سب کچھ کنفرم ہو چکا ہے، منشی ٹکٹ لے کر ایئرپورٹ پہنچ جائے گا، کچھ ضروری ڈاکومنٹس بھی ہیں اس کے پاس۔ انہوں نے سنجیدگی سے مزید کہا۔ اور سنو، سارے معاملات نپٹا کر آنا، جہاں کوئی آگ نہیں لگی ہوئی جسے بجھانے کو اگلے ہی دن دوڑے آؤ۔ داجی کی بات پر سندل کے حلق پہ ایک پرسکون سانس خارج ہوئی۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے خفت زدہ انداز میں سر جھکایا۔ اور تاجدار تم ذرا آؤ میرے کمرے میں، کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ انہوں نے تاجدار بیگم کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ کیوں نہیں بابا جان؟ انہوں نے فوراً تابعداری کا مظاہرہ کیا اور ان کے پیچھے چل پڑیں۔ میر وہاج نے مڑ کر سندل کی طرف دیکھا جو اس وقت خاصی پرسکون انداز میں کھڑی تھی۔ وہاج کے اس طرح گھورنے پر وہ بکھلا کر واش بیسن میں پڑے برتن دھونے لگی۔ ذرا کر پیکنگ کرو، باقی کام بعد میں کر لینا۔ ان کے اگلے حکم پر سندل کی روح فنا ہوئی۔ جی اچھا۔ وہ دل ہی دل میں آلتو جلال پڑتی ہوئی ان کے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ سامنے فاریہ بھابھی کو دیکھ کر اس نے سکون کا کلمہ پڑھا اور جلدی سے میر وہاج کی وارڈروب سے کپڑے نکال کر اٹیچی میں رکھنے لگی۔
تم بڑی بھابھی ہو اس کی، سمجھاؤ بیوقوف کو، وہ دو جوان بیٹیوں کا باپ ہے۔ میر حاکم علی کے منہ سے نکلنے والے اس فکرے کو سن کر تاجدار بیگم پر کھڑو پانی پڑ گیا۔ ان کی تو گما کی آخری سرحدوں پر بھی نہیں تھا کہ وہ ان سے کیا بات کرنے کے لیے اپنے کمرے میں بلا کر لائے ہیں۔ نور محل کا سب سے بہترین کمرہ ان کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ شاہ بلوط کی لکڑی کا بھاری فرنیچر، ایرانی قالین، دیواروں پہ خوبصورت پینٹنگز اور چھت پہ لگے قیمتی فانوس ان کے کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس وقت وہ آج کا تازہ اخبار پکڑے بھاری بھرکم صوفے پہ بیٹھے تھے، جبکہ تاجدار بیگم ان کے سامنے والے سنگل صوفے پہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ میر حاکم کی سگی بھتیجی تھی، اسی لیے سب سے زیادہ ان کے قریب بھی تھیں۔ بابا جان آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ وہ ہلکا سا جھجک کر گویا ہوئی۔ تنگ آ گیا ہوں میں اس کے آئے دن کے اسکینڈل سے۔ بندہ اپنی عمر اور جوان اولاد کا ہی لحاظ کر لیتا ہے، گھر میں دو بیویاں ہیں اس کی۔ ان کی پیشانی کی لکیریں گہری ہوئیں۔ ہاں، خاقان کو سوچنا چاہیے اس بات پر، ساری زندگی یہی طور طریقے تو نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ اس کے سوچنے سمجھنے والی حس تو عورتوں کے معاملے میں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے بھی کیا شوقین مزاجی، بندہ اپنے خاندان کی عزت اور وقار کو ہی داؤ پر لگا دے۔ وہ غصے میں آ کر ٹہلنے لگے۔ تمہیں اس لیے کہا ہے کہ تمہاری بات پھر بھی سنتا ہے اور تھوڑی بے تکلفی بھی ہے۔ تم بڑی بھابھی اور ماں کی جگہ پر ہو۔ میں اس لیے بات نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارے درمیان جو لحاظ کا پردہ ہے وہ سلامت رہے۔ انہوں نے قدرے خشک انداز سے اپنی بات کی وضاحت کی۔ جی بابا جان، میں کوشش کروں گی ان سے بات کرنے کی۔ تاجدار نے انہیں تسلی دینے کی ناکام کوشش کی۔ کوشش نہیں کرنی، سمجھانا ہے اس بیوقوف کو، تھوڑی عقل سے کام لے۔ اب دیکھو ذرا، یہ اخبار بھرا پڑا ہے اس کی رنگین داستان سے۔ استغفر اللہ، اب یہ وقت بھی آنا تھا کہ میر حاکم کا بیٹا ایک 3rd کلاس گلوکارہ کی زلفوں کا اسیر ہو جائے۔ ان کے چہرے غصے کی زیادتی سے سرخ ہوا۔ واقعی یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ تاجدار بیگم اپنے سسر کی نبض شناس تھیں اور ان کے موڈ دیکھ کر ہی بات کرتی تھیں۔ اور کہو اس سے انابیہ کی رخصتی کا کچھ سوچے، اور تم بھی بات کرو برہان سے، کیا ٹھان کر بیٹھا ہے وہ دل میں؟ وہ اپنے مخصوص توڑ ٹوک انداز میں گویا ہوئے۔ برہان ابھی 2 سال کی مہلت مانگ رہا ہے، انہوں نے ہلکا سا جھجک کر کہا۔ 2 سال بعد کون سا سینگ اگائیں گے اس کے سر پر؟ تب بھی تو شادی کرنی ہے اور اب بھی کرنی ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر ٹہلنے لگے۔ تاجدار بیگم نے دیکھا اس بڑھاپے میں بھی ان کی چال میں خاصی مضبوطی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں بات کروں گی برہان سے، انہوں نے ہلکا سا جھجک کر کہا۔ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ برہان کو سمجھانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ ضد اور ہٹ دھرمی میں بالکل اپنے داجی پر تھا، تبھی تو دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ اسی وقت میر حاکم کے سیل فون پر کال آ گئی۔ تم جاؤ، اس ٹاپک پر پھر بات کریں گے۔ ان کے اگلے حکم پہ تاجدار بیگم نے سکون کا سانس لیا، ورنہ آج تو سسر جی کے تیور ان کے بھی ہاتھ پیر پھلا رہے تھے۔ وہ جلدی سے ان کے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ ٹینا ہاؤس پر لگتا تھا کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے۔ نیند اس گھر کے مکینوں سے روٹھ گئی تھی اور درد بام پر وحشت میں مبتلا کر دینے والے سناٹے کا راج تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ شہرزاد کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تھی، لیکن نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جسٹس محمود کے بیٹے کی اس اچانک موت نے دونوں گھروں کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ روہیل کا خاندان کسی صورت بھی انہیں بخشنے کو تیار نہیں تھا۔ آنے والے لمحوں کا خوف کسی آکاش بیل کی طرح سب کو جکڑنے کے لیے تیار تھا۔ شہرزاد ٹہلتی ہوئی لاؤنج کی طرف نکل آئی۔ کاؤچ پر نیم دراز ٹینا بیگم کسی سے فون پر بات کر رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر پھیلی پریشانی اس نے دور سے ہی بھانپ لیا تھا۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ ٹینا بیگم نے اسے دیکھ کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا موم؟ شہرزاد کو ان کی آنکھیں گیلی ہوتی محسوس ہوئیں۔ محمود احمد تو زخمی شیر کی طرح پورے شہر میں دندناتا پھر رہا ہے اور کسی کی بات سننے کو تیار نہیں۔ ظاہر ہے موم، ان کے ینگ بیٹی کی اچانک ڈیتھ ہوئی ہے اور یہ بڑا نیچرل ری ایکشن ہے۔ شہرزاد خاصی حقیقت پسند تھی، اپنے رائے کا اظہار وہ بڑے مضبوط اور ہموار انداز میں کیا کرتی تھی۔ میں مانتی ہوں، لیکن یہ ایک حادثہ تھا اور وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، انہوں نے اسی بگڑے انداز میں کہا۔ ہمیں کورٹ میں یہ بات ثابت کرنا ہوگی، وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اس بے وقوف لڑکی نے تو اچھی خاصی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ ٹینا بیگم ٹھیک ٹھاک ازردہ تھی۔ ہمیں کنزا کے فادر سے بات کرنی چاہیے، شہرزاد نے محتاط انداز میں کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ ہماری بات سنے گا؟ اس کی کمینگی کی وجہ سے سارے الزام میری بیٹی پہ آ رہا ہے۔ 1 نمبر کا خبیث انسان ہے وہ، انہوں نے غصے میں ایک گھٹیا قسم کی گالی دی۔ ہمیں کنونس کرنا چاہیے انہیں، اس طرح تو رومی بری طرح سے پھنس جائے گی۔ شہرزاد کی بات پہ وہ تلخ انداز میں مسکرائیں۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ الو کا پٹھا مان جائے گا، جبکہ اسے پتہ بھی ہے کہ گاڑی اس کی بیٹی ڈرائیو کر رہی تھی؟ لیکن وہ اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ وہ تنک کے گویا ہوئی۔
جھوٹ بولنے کے لیے کون سا حل جوتنے پڑتے ہیں؟ اس نے تو پولیس کی نفری تک کو چند گھنٹوں میں اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ پتہ نہیں کیا بنے گا اس کیس کا، سچ پوچھو تو مجھے سخت ٹینشن ہو رہی ہے۔ شہرزاد کو ان سے بے تحاشا ہمدردی محسوس ہوئی۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا وہ رمیسا کے معاملے میں کتنی فکر مند تھی۔ آپ نے کسی سے بات کی؟ شہرزاد چاہتی ہوئی بھی سیف الرحمن کا نام اپنے لبوں پہ نہیں لا سکی۔ ہاں، انہوں نے تھکے تھکے انداز سے اپنے بالوں کا گول مول سا جوڑا بنایا۔ پھر شہرزاد نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ لیکن جسٹس محمود کے ہاتھ بھی چھوٹے نہیں ہیں، مجھے تو ڈر ہے رومی کی ضمانت بھی کینسل نہ ہو جائے۔ بی ریلیکس، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، آپ جائیں اور تھوڑا ریسٹ کریں، اس معاملے کو صبح دیکھتے ہیں۔ شہرزاد نے نرمی سے ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے دلاسا دیا۔ وہ بھی شاید ذہنی طور پہ بری طرح سے تھک چکی تھیں، اس لیے اس کی بات مان کر اپنے بیڈ روم کی طرف چلی گئیں۔ کچھ دیر وہ یوں ہی لاؤنج میں ٹہلتی رہیں۔ اس کے اپنے اعصاب بری طرح تھک چکے تھے۔ وہ اس کیس کے تمام پہلوؤں پر غور و فکر کر چکی تھی۔ کہیں سے بھی نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کاؤچ پر لیٹ گئی، دماغ میں لامتناہی سوچوں کا ہجوم تھا۔ اچانک سیل فون کی گھنٹی کے ساتھ ہی اس کا دل بھی بے ہنگم انداز میں دھڑکا۔ حمزاد کالنگ کے الفاظ کم از کم اس وقت برے نہیں لگے تھے اسے۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ اپنے مخصوص بھاری مگر اپنائیت سے بھرپور لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے ایک لمبا سانس کھینچ کر کہا۔ آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ آپ جھوٹ بولتی ہوئے کتنی ہونک لگتی ہیں تو یقین مانیں آپ زندگی میں کبھی ایسی کوشش نہ کریں۔ اس کے ہلکے پھلکے انداز پہ شہرزاد کے ہونٹوں پہ ایک مبہم سی مسکراہٹ ابھری۔ چلیں، آئندہ کوشش کروں گی کہ ایسا نہ کروں۔ اس نے بھی فوراً ہی ہتھیار ڈال دیے۔ ویسے بھی وہ اس وقت بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس گاڑی والے کو ٹکر تو بہت زور سے ماری تھی آپ نے۔ اس کی اگلی بات پہ شہرزاد کو کرنٹ لگا اور وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ کی گاڑی تھی کیا وہ؟ ہماری ایسی خوش قسمتی کہاں؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں ہنسا۔ اس کا مطلب ہے آپ بھی وہیں کہیں آس پاس تھے؟ اس نے فوراً اندازہ لگایا۔ حمزاد تو ہمیشہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا معنی خیز انداز شہرزاد کو ہلکی سی کوفت میں مبتلا کر گیا۔ آپ ہیں کون آخر؟ اس بات کو بھی کبھی فارغ ہو کر ڈسکس کریں گے۔ یہ بتائیں رمیسا والے پرابلم کا کیا بنا؟ اگلی بات پہ اسے شوق لگا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اس کے منہ سے پھسلا۔ آپ نے شاید ٹی وی نہیں دیکھا، جسٹس محمود کی فیملی سارے چینلز پہ یہی رونا تو رو رہی ہے۔ اس کی اطلاع شہرزاد کو دہلا گئی۔ کیا کہہ رہے تھے وہ لوگ؟ اس نے ہلکا سے جھجک کر پوچھا۔ اپنے دنیا جہاں کے کرپٹ بیٹے کی موت کو کیش کروانے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں وہ؟ حمزاد کی منہ سے نکلنے والی اگلی بات پر وہ بری طرح چونکی۔ آپ جانتے ہیں روہیل محمود کو؟ کون نہیں جانتا؟ وہ طنزیہ انداز میں گویا ہوا۔ بہت نیگیٹو ریپوٹیشن تھی اس کی اپنے سوشل سرکل میں، ایک نمبر کا ڈرنکر، جوئے باز، فلرٹ اور اپنے باپ کے سورسز کا منفی استعمال کرتا تھا۔ ساری دنیا جانتی ہے یہ بات۔ وہ شہرزاد کی معلومات میں اضافہ کرتی ہوئے اسے مزید پریشان کر گیا۔ لیکن رومی نے اس کا مرڈر نہیں کیا، وہ ایک حادثاتی موت تھی۔ اس نے ہلکا سا جھجک کر اپنی بہن کو صفائی دی۔ میں جانتا ہوں۔ اس کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ شہرزاد کے اندر تمنائی کا ایک جہاں بھر گئے۔ لیکن دنیا نہیں جانتی، وہ مایوسی سے گویا ہوئی۔ تو یہ ثابت کرنا تو آپ کے بائیں ہاتھ کا کام ہونا چاہیے۔ رمیسا سہگل بیرسٹر شہزاد کی چھوٹی بہن ہے، کسی عام لڑکی کی نہیں۔ وہ اسے شے دینے والے انداز میں بولا تھا۔ مطلب؟ وہ سمجھ تو گئی تھی لیکن پھر بھی انجام بن گئی۔ یہ کیس تو آپ کے کیریئر کا سٹارٹ ہے، آ جائے میدان میں بہت سی چیزیں مل جائیں گی۔ وہ اسے ایک نئی راہ سمجھا رہا تھا۔ لیکن میں نے ابھی لائسنس کے لیے اپلائی نہیں کیا۔ کیا مشکل ہے، اپنے ڈاکومنٹ اسکین کر کے بھیجیں، مجھے ایک ہفتے میں مل جائے گا۔ وہ ہنسا۔ لیکن اس کا تو ایک باقاعدہ پروسیجر ہوتا ہے، 1 مہینے کا ٹائم لگتا ہے شاید۔ جب پاکستان میں ایک بندہ اپنے سورسز استعمال کر کے ایک اہم کیس میں سے اپنی بیٹی کا نام نکلوا سکتا ہے تو شہرزاد سہگل اپنا ایک لائسنس کیوں نہیں بنوا سکتی، جبکہ اس سے کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچے گا؟ شہرزاد کو پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ اس کی معلومات بالکل پکی اور ہوم ورک مکمل تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، صبح مام سے بات کروں گی۔ وہ کافی حد تک متفق ہو گئی تھی۔ میری آفر صبح تک برقرار ہیں۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ پہلے اپنے سیل فون سے بات کرنے کا حوصلہ تو پیدا کر لیں، پھر آفرز بھی دے دیجیے گا۔ شہرزاد کی اس طنز پہ وہ ہنسا۔ اگر اپنے نمبر سے بات کرنے سے آپ کو خوشی ہو سکتی ہے تو نیکسٹ کال اسی سے کر لیں گے۔ اس کا مطلب ہے نیکسٹ کال کبھی نہیں آئے گی؟ شہرزاد کے جوابی حملے پہ اس کے حلق سے نکلنے والا کہکا بڑا جاندار تھا۔ حمزاد سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن بزدل نہیں، وہ بڑے مزے سے بولا۔ چلیں اگلی کال بتا دے گی۔ شہرزاد نے مسکراتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔
وہ اسے جو نئی امید دلا چکا تھا، اسے آج رات اس پر تفصیل سے سوچنا تھا۔ کم از کم اسے یہ مشورہ خاصا معقول اور مناسب لگا تھا۔ ہادی یار، اچھا نہیں کیا تم نے اس گینگ کے ساتھ۔ سعد رات کے اس وقت محمد ہادی کے ساتھ مال روڈ پہ مٹر گشت کر رہا تھا۔ دونوں کے ہاتھوں میں کشمیری چائے کے ڈسپوزیبل کپ تھے۔ ہادی اسے اپنی صبح کی کارروائی بتا چکا تھا جو سعد کو بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ تمہیں کس چیز کا غم ستا رہا ہے؟ ہادی نے ہلکے پھلکے انداز میں اسے چھیڑا۔ اچھی خاصی زندگی رنگین بنی ہوئی تھی، نسوانی ہنسی کی آوازیں جیسے کہ ساؤں میں گھنٹیاں بج رہی ہوں، دل کو چھو لینے والی شرارتیں جیسے کم از کم مجھے تو زندگی حسین لگنے لگی تھی۔ سعد چلتے چلتے رکا اور ٹھنڈی آہ بھر کر بولا، تو تمہارا کیا خیال ہے اتنی سی شکایت پہ باز آ جائیں گی وہ؟ ہادی استہزائیہ انداز میں گویا ہوا۔ تم نہیں جانتے میر ہاؤس کے مرد کتنے کھڑوس ہیں، سوائے ارسل کو چھوڑ کر۔ اس میں پھر بھی کچھ انسانیت نظر آتی ہے مجھے۔ سعد کی معلومات پہ اسے حیرانگی ہوئی۔ تم نے تو لگتا ہے میر ہاؤس کے مردوں پہ تھیسس لکھ رکھا ہے۔ ہادی ایک دفعہ پھر چلنے لگا۔ مال روڈ پہ رات کے اس وقت بھی خاصا رش تھا۔ باربیکیو، آئس کریم، کافی اور فرینچ فرائز کی دکانوں پہ لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ تمہاری شکایت پہ ان بیچاریوں پہ اچھا خاصا بین لگ چکا ہوگا، اور کیا پتہ گھر میں نظر بندی کے احکامات بھی آ گئے ہوں، تبھی تو شام میں اتنی ویرانی تھی لان میں۔ سعد نے منہ بنا کر چائے کا خالی کپ ڈسٹ بن میں ڈالا۔ مبارک ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہادی کی طنزیہ مسکراہٹ پہ اس نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ تینوں محترمائیں ایک جلوس کی شکل میں آ رہی ہیں سامنے سے۔ یہ شکلیں تمہیں لگتی ہیں گھر میں ٹک کر بیٹھنے والی؟ ہادی کی بات پر اس نے بےتابی سے سامنے دیکھا۔ وہ واقعی ارسل کے ساتھ ہنستی مسکراتی ادھر آ رہی تھیں اور ہاتھوں میں بڑے بڑے آئس کریم کے کپ پکڑ رکھے تھے۔ ارسل کی بھی ان پر نظر پڑ گئی تھی اور اس نے سعد کو دیکھ کر خوش دلی سے ہاتھ ملایا۔ کیسے ہو سعد؟ ارسل نے آگے بڑھ کر بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا تھا، جبکہ ان تینوں کے چہروں پر بڑی واضح بیزاری پھیلی تھی۔ فائن، آج کل نظر نہیں آ رہے جاگنگ پر۔ سعد ایک دم باتشیں پھیلا کے بولا۔ ارسل کا والہانہ انداز اسے بتانے کے لیے کافی تھا کہ ہادی کی شکایت کے اثرات اس تک نہیں پہنچے۔ آج کل ایگزامز کی وجہ سے اسلام آباد والے گھر میں ہوں، اس نے مسکرا کر وضاحت کی۔ اس سے ملو، یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے ہادی، فارسٹ آفیسر کے طور پہ جوائننگ دی ہے اس نے میری آفس میں۔ سعد نے جھٹ سے تعارف کی رسم نبھائی۔ ارسل بڑی خوش دلی سے ہادی سے ملا تھا۔ تم لوگ چلو، میں آ رہا ہوں، اس نے پیچھے مڑ کر ایک سائڈ پہ کھڑی دور شہوار طوبہ اور نمیرہ سے کہا، جو اس کی بات مان کر فوراً ہی چل پڑی تھی، لیکن جاتے جاتے دور شہوار ہادی کو گھورنا نہیں بھولی تھی۔ آئے نا، کہیں بیٹھ کر کافی پیتے ہیں، ارسل نے آفر کی۔ میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے، آپ خواتین کو گھر چھوڑ آئیں، پھر کس دن بیٹھتے ہیں۔ ہادی کا مہذب انداز ارسل کو اچھا لگا تھا، تبھی تو وہ جلدی سے اختتامی کلمات کہہ کر ان تینوں کے پیچھے چل پڑا۔ تمہیں کیا تکلیف تھی؟ بیٹھنے دیتے، بندے کے تعلقات بڑھتے ہیں۔ اس کے جاتے ہی سعد اس پر برس پڑا۔ یار اچھا تھوڑی لگتا ہے رات کے اس وقت خواتین اکیلے گھر جائیں۔ ہادی کی بات پہ سعد نے مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ویسے تم ان کی شرارتوں پہ شکایتیں لگانے پہنچ جاتے ہو اور بڑی پریشانی ہو رہی ہے تمہیں۔ وہ الگ بات ہے، لیکن یوں آدھی رات کو گھر کی عورتوں کو اکیلے بھجوانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کم از کم میں تو ایسا نہیں کر سکتا، تمہارے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وہ بے نیازی سے اسے چھیڑتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ بہت ہی عجیب انسان ہو تم۔ سعد تیز تیز چلتا ہوا اس کے برابر آن پہنچا۔ کہہ سکتے ہو، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ کبھی محبت کی ہے کسی سے؟ سعد نے سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے ہاتھ رگڑے۔ ہادی چلتے چلتے رکا اور حیرانگی سے اسے دیکھا، جیسے اس کی خرابی دماغ کا یقین آ گیا ہو۔ نہیں، اس نے نظریں چرا کر جواب دیا اور تیز تیز چلنے لگا، جیسے اس موضوع پر مزید بات نہ کرنا چاہتا ہو۔ وہ دونوں مال روڈ کی خاک چھان کر 2 گھنٹے کے بعد گھر پہنچے تو رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ انہوں نے جیسے داخلی دروازے کو کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، سامنے لگا پرچہ ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ سعد نے حیرانگی سے ہادی کی طرف دیکھا، جو آگے بڑھ کر اس پہ لکھی تحریر پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید کوئی حدیث ہے۔ ہادی نے کاغذ پہ نظریں دوڑائیں۔ کیسی حدیث؟ سعد حیران ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخاری مسلم۔ اس نے مسکراتے ہوئے بلند آواز میں پڑھتے ہوئے وہ پرچہ دروازے سے اتارا جو کہ ٹیپ سے چپکایا گیا تھا۔ اس کا مطلب؟ سعد نے الجھن بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ مطلب یہ ہے کہ شکایت لگانا بھی چغل خوری کے زمرے میں آتا ہے۔ ہادی کی وضاحت پہ سعد کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ میں نے کہا تھا نا یہ گینگ کبھی باز نہیں آئے گا۔ ہادی منہ بناتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوا۔ ویسے کہا تو بالکل ٹھیک ہے ان بیچاریوں نے،
چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ سعد نے جھٹ سے ان کی سائیڈ لی۔ کسی دن یہ بیچاریاں ایسا سبق سکھائیں گی تمہیں، لگ پتہ جائے گا۔ ہادی کے منہ بنانے پر وہ مسکرایا۔ اچھا اب اپنا دل مت چلاؤ، جا کر سو جاؤ، پہلی رات بہت ہو گئی ہے، شب بخیر۔ سعد مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ انابیہ کی زندگی عجیب دوراہے پہ آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے اپنی زندگی میں 2 مردوں سے بے تحاشا محبت تھی، اور اس کی بدقسمتی تھی کہ اس سے دونوں کی ہی چاہت اور توجہ حاصل نہیں ہو پائی۔ پہلا مرد اس کا باپ میر خاقان علی تھا، جس نے ساری زندگی اپنی پہلی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو اپنی توجہ کے قابل نہیں سمجھا۔ ان کی دلچسپیاں ہمیشہ گھر سے باہر ہی رہی تھیں۔ ندرت بیگم سے دوسری شادی کرنے کے بعد بھی ان کے مزاج میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ دوسرا شخص اس کا تایا زاد کزن برہان محتشم تھا، جس کی محبت اس کے ساتھ ہی پل کر جوان ہوئی تھی، لیکن اسے برہان کی طرف سے ہمیشہ بے رخی کا تحفہ ہی ملا تھا۔ اس کی بے تحاشا چاہت بھی برہان کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکی۔ شاید تمہیں اس بات کا احساس ہی نہیں، کوئی 24 گھنٹوں میں 24,000 دفعہ تمہارا نام محبت کی تسبیح کے دانوں پر پڑتا ہے۔ تمہاری ایک نظر اس کے اندر سرشاری کا ایک جہاں بھر دیتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں امیدوں کے جگنوں کے قافلے آن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تمہاری بے رخی میں لپٹی ایک نظر کسی کو اندیکھی دلدل میں دھنسا کر اس کی زندگی کو بدصورت بنا دیتی ہیں۔ کاش تم جان سکو، محبت کے سفر میں اکیلا ہونے کا احساس دنیا کے ہر احساس سے زیادہ جان لیوا ہوتا ہے، لیکن شاید تم اس بات کو کبھی نہ جان سکو۔ انابیہ نے ایک لمبا سانس بھر کر اپنی ڈائری بند کر دی۔ محبت کے سفر میں یہ ڈائری اس کی بہترین دوست تھی۔ اس کے سینے میں اس کی ساری خوشیاں اور سارے دکھ سموئے ہوئے تھے۔ وہ بڑی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ اس کے سارے کمزور لمحوں میں بیاں کی گئی سچائیوں کو اپنے اندر دفن کیے ہوئے تھی۔ بھائی کو بلو کلر بہت اچھا لگتا ہے۔ درِ شہوار کے منہ سے نکلنے والے اس جملے کے بعد انابیہ کی وارڈروب نیلے رنگ سے بھر گئی تھی۔ خدا کا خوف کرو بیا، کبھی کبھی تو تمہیں دیکھ کر میرا دل کرتا ہے ایک گانا زور زور سے گاؤں۔ ایک دن طوبہ غصے سے وارڈروب بند کر کے اس کے بالکل عین سامنے آن کھڑی ہوئی۔ کون سا؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نیل کراں نیل کا، میرا تن من نیلو نیل۔ طوبہ کے ایک دم جل کر بولنے پر وہ بے ساختہ کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ جب تمہیں محبت ہوگی تو پھر پوچھوں گی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی عشق کا عین کتاب بند کرتے ہوئے اسے چھیڑا۔ اللہ بچائے ایسی محبت سے۔ اس نے شرارت سے کانوں کو ہاتھ لگایا، جلدی سے انابیہ کا سوٹ نکالا اور واش روم کی طرف بڑھی۔ یہ میرا سوٹ کس خوشی میں پہن رہی ہو؟ اس نے منہ بنا کر پوچھا۔ ویسے ہی میرا بھی دل کر رہا تھا آج نیلو نیل ہونے کو، وہ شرارتی انداز میں گویا ہوئی۔ انابیہ ماضی کی خوشگوار یادوں کو جھٹک کر کھڑی ہوئی۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا اور طوبہ کیمسٹری کی کتاب منہ پر رکھے گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ کمپارٹ آنے کے بعد وہ اور درِ شہوار اکثر ہی رٹے لگانے میں مگن نظر آتی تھیں۔ انابیہ کو اچانک یاد آیا، دوپہر میں اس کی ایک فرینڈ نے بڑے محتاط انداز میں اسے آج کا نیوز پیپر دیکھنے کی تلقین کی تھی۔ اس سوچ کے آتی وہ بے چین ہو گئی اور دبے قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر ہال کمرے میں آ گئی۔ سامنے لکڑی کے بنے ریک میں صبح کے اخبارات ایک ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نیوز پیپر بڑی احتیاط سے نکالا اور سنگل صوفے پہ بیٹھ گئی۔ سامنے کے صفحات میں اسے کوئی خاص خبر نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے درمیان کے صفحات پر سرسری نگاہ ڈال کر جیسے ہی اسے پلٹا، اس کا دل دھک کر کے رہ گیا، آنکھوں کے گرد جالا سا بن گیا۔ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے وہ اس خبر کو پڑھنے لگی۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ انابیہ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ اس اخبار میں چھپنے والی اپنے والد میر خاقان علی کی تصویر کو دیکھنے لگی، جس میں وہ بڑے بے تکلفانہ انداز سے ایک ابھرتی ہوئی گلوکارہ کے ساتھ کسی فنکشن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بہت سالوں سے ان کی اس قسم کی دلچسپیوں کے بارے میں سنتی آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اسے ہر دفعہ پہلے سے بڑھ کر ہی تکلیف ہوتی۔ میر خاقان علی حکومت میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان کی چھوٹی سی چھوٹی خبر بھی میڈیا میں خاصی ہائی لائٹ کی جاتی تھی۔ انہیں خبروں میں رہنے کا فن آتا تھا۔ اس عمر میں بھی ڈیشنگ پرسنالٹی کی حامل تھے۔ باقاعدگی سے جم جانے، ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے کئی سال چھوٹے لگتے۔ انہیں اچھی ڈریسنگ کا کریز تھا۔ ان کی وارڈروب برانڈڈ کپڑوں سے لدی ہوئی تھی۔ دراز قد، متناسب جسم اور کنپٹیوں پہ ہلکی ہلکی سفیدی کے ساتھ ساتھ ان کے بولنے کا انداز اتنا دلکش تھا کہ کوئی بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اخبار کی اس خبر میں میر خاقان کے سابقہ اسکینڈلز کو بھی کافی ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ انابیہ کا دل دکھ کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ اسے پہلی دفعہ اپنی والدہ شارکہ بیگم اور ندرت امی کی لا علمی پر رشک آیا۔ وہ دونوں ہی زیادہ سوشل نہیں تھیں اور سونے پہ سہاگا، انہیں ٹی وی اور پرنٹ میڈیا سے بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے یہ خبر ابھی تک ان کی سماعتوں تک نہیں پہنچی تھی۔ میری ایج فیلو تو ہوگی یہ لڑکی،
انابیہ دل ہی دل میں اس گلوکارہ کی عمر کا تعین کرنے میں مگن تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب دروازہ کھول کر برہان اندر داخل ہوئی اور انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ کا بیگ میز پر رکھتے ہوئے وال کلاک پر ٹائم دیکھا۔ یہ نیوز پیپر پڑھنے کا کون سا ٹائم ہے؟ ان کے طنزیہ انداز پہ وہ بکھلا کر کھڑی ہوئی اور گود میں رکھا اخبار اچھل کر برہان کے قدموں میں جا گرا۔ برہان کی نظر میر خاقان کی تصویر پر پڑی اور انہوں نے فوراً عجلت بھرے انداز میں اخبار اٹھایا۔ ویسے ہی دیکھ رہی تھی۔ انابیہ نے بڑی مہارت سے اپنے آنسوؤں اندر دھکیلے۔ برہان نے تعصب بھرے انداز میں اس خبر کو پڑھتے ہوئے دوسری نظر انابیہ پر ڈالی۔ وہ سر جھکائے اپنے جوتے کی نوک سے کارپٹ کو رگڑتے ہوئے انہیں ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب لگی، اور یہ بالکل فطری بات تھی۔ کسی بھی بیٹی کے لیے اپنے والد کے رنگین معاشقے کی خبر کو ہضم کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جن چیزوں کو ہم بدل نہیں سکتے ان کے ساتھ سمجھوتہ کرنے میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا نیوز پیپر میز پر رکھتے ہوئے قدرے نرمی سے کہا۔ انابیہ کو جھٹکا لگا۔ وہ ان سے اس انداز کی توقع ذرا کم ہی رکھتی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ ہمدردانہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انابیہ کے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہوئیں۔ اپنے والد کے حوالے سے پہنچنے والی آدھی تکلیف تو برہان کے نرم لہجے نے ہی کم کر دی تھی۔ سمجھوتہ کرنے کے لیے بھی تو پہاڑ جتنا حوصلہ چاہیے۔ اس کے منہ سے بلا ارادہ ہی پھسلا۔ میرا نہیں خیال پہاڑوں پر رہنے والی کوئی لڑکی کم ہمت یا کم حوصلہ ہو سکتی ہے۔ ان کی اگلی بات نے انابیہ کو ایک دم ہی آسمان پر پہنچا دیا۔ میں اتنی بھی بہادر نہیں ہوں جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ ان کی اپنے اوپر جمی نظروں کی تاب نہ لا کر اس نے سر جھکا دیا، اور محبوب کے سامنے سر جھکانے میں کتنا لطف آتا ہے وہ بھی ڈھنگ سے اس محظوظ بھی ہو نہ پائی تھی کہ برہان کے سیل فون کی گھنٹی نے سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ ہیلو، انہوں نے بڑے محتاط انداز میں کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ رات کے سناٹے میں سیل فون کی تیز والیوم کی وجہ سے باہر آنے والی کھنکتی آواز نے انابیہ کے کان کھڑے کر دیے۔ اس نے برہان کے چہرے پہ پھیلی بے ساختہ مسکراہٹ سے بمشکل نظریں چرائیں۔ فائن، کیسی ہیں آپ؟ واپسی ہو گئی آپ کی؟ وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھے، ساتھ ہی وہ انابیہ کے دل کا سارا سکون بھی اپنے ساتھ چرا کر لے گئے۔ انابیہ نے بے ساختہ وال کلاک کی طرف دیکھا۔ رات کے 2 بجے آنے والی یہ کال کتنی اہم تھی، اس کا اندازہ اسے برہان کے چہرے پہ پھیلی جگمگاہٹ سے ہو گیا تھا، اور دل کی اس ویرانی میں اندیشوں کی کئی ناگ نہ جانے کن کونے کھدروں سے نکل کر سامنے آ گئے۔ انابیہ کے وجود پر ایک مکمل سناٹا چھا گیا۔ وہ کچھ دیر پہلے میر خاقان کے حوالے سے چھپنے والی اس خبر کو پھول کر اب اس انجانی کھنکتی آواز کے زہریلے پن کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ دور تاحت نگاہ کسی ذی روح کا نام و نشان نہیں تھا۔ جنگل کی اس رات پہ دل دہلا دینے والا سناٹا اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ دور آسمانوں پر چاند کی مدھم روشنی درختوں کے پتوں سے چھن چھن کر زمین پہ عجیب و غریب سے نقش و نگار بنا رہی تھی۔ وہ جنگل میں راستہ بھول چکی تھی اور اس وقت خوفزدہ انداز میں دائیں بائیں گھوم رہی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی ہیولا اس کے تعاقب میں ہو، اور ذہن میں اس سوچ کے ابھرتے ہی ریڑھ کی ہڈی میں خوف سرایت کرنے لگا۔ مجھے یہاں سے بھاگنا چاہیے، اس سوچ کے آتی وہ ننگے پاؤں اندھا دھند بھاگنے لگی۔ اسی وقت ویران جنگل میں ایک الو کی کریہا چیخ کی آواز سن کر اس کے سارے وجود میں سنسناہٹ پھیل گئی۔ اسے لگا جیسے اس کا دل پسلیاں توڑ کر سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس کا گلا خشک ہو گیا اور پیٹ میں اینٹھن ہونے لگی۔ اسی وقت درختوں کے جھنڈ سے ایک بڑے پرندے کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ پر اس نے بکھلا کر مڑ کر دیکھا۔ وہ ایک موٹا تازہ کریہا شکل کا الو تھا جو بجلی کی سی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی اوپر کی سانسیں اوپر اور نیچے کے نیچے رہ گئیں۔ فضاؤں میں عجیب سا شور بلند ہوا اور اسے لگا جیسے اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے پاگلوں کی طرح بھاگی۔ رک جاؤ! اس خوفناک آواز کے تعاقب میں اس نے بے اختیار اوپر کی طرف دیکھا۔ جنگل میں موجود درختوں کی شاخوں سے کئی رنگ برنگی کھوپڑیاں لٹک رہی تھیں۔ یہ آواز انہی میں سے ایک کی تھی۔ کون ہو تم؟ اس کے حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ روہیل محمود، جسے مار دیا تھا تم نے۔ کوئی بلند آواز میں دھاڑا تھا۔ اس نے بے ساختہ مڑ کر دیکھا۔ وہ خوفناک قسم کا پرندہ منظر سے غائب ہو چکا تھا، اور اب اس کی جگہ پہ روہیل محمود اس کے تعاقب میں تھا۔ اس کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ سفید رنگ کے کفن میں اس کی زندہ لاش دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اس کی گردن باہر نکلی ہوئی تھی اور سر سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ بائی گاڈ، میں نے تمہیں نہیں مارا! وہ بھاگتے بھاگتے ٹھوکر کھا کر بری طرح گری اور تب تک وہ اس کے سر پہ پہنچ چکا تھا۔ لیکن تمہاری وجہ سے وہ حادثہ ہوا، اب میں تمہیں بھی ویسے ہی ماروں گا۔
اس نے بہت برے طریقے سے رمیسا کے بالوں سے پکڑا اور اس کا سر پٹک پٹک پہ زمین پہ مارنے لگا۔ رمیسا کے حلق سے نکلنے والی چیخوں نے ٹینا ہاؤس کی درد و بام کو دہلا دیا۔ پورے گھر میں بھاگنے دوڑنے کی آوازیں سن کر رومی کی آنکھ کھلی۔ کیا ہوا رومی؟ سب سے پہلے شہری اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر بکھلائی ہوئی انداز میں اندر داخل ہوئی۔ اتنے سرد موسم میں بھی رومی کا سارا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ خوفزدہ انداز میں شہری کے ساتھ آ کر لپٹ گئی اور بلند آواز میں رونے لگی۔ خدا کی قسم میں نے اسے نہیں مارا۔ کانپتی ہوئی آواز میں وہ ایک ہی فکرہ دہرائی جا رہی تھی۔ ٹیک اٹ ایزی میری جان، کچھ نہیں ہوا۔ شہری نے اسے اپنے ساتھ لگا کر دلاسا دینے کی کوشش کی۔ ٹینا بیگم سیاہ رنگ کی نائٹ ڈریس میں گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے سخت پریشانی سے اندر کا منظر دیکھا۔ انہیں ایک لمحے میں سمجھ آ گئی تھی کہ رمیسا خواب میں ڈر گئی ہے اور اس کی چیخوں نے سبھی کو دہلا دیا تھا۔ موم، ٹرسٹ میں نے نہیں مارا اسے، وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ آنسو اس کی پلک سے ٹوٹ کر رخسار پر کسی موتی کی طرح ٹھہر گیا۔ ٹینا بیگم نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ ان کا دل تعصب کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ میں جانتی ہوں سویٹ ہارٹ، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ شل ہوتے ہوئے دماغ کو سنبھالتے ہوئے اسے دلاسا دینے لگیں۔ ماں بیٹی کے درمیان پھیلی سرد مہری کی برف بڑی تیزی سے پگھلنے لگی۔ وہ اپنی ماں سے لپٹی بالکل ننھے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ ٹینا بیگم کی آنکھیں بھی نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ رومی، یہ پانی پیو اور آیت الکرسی پڑھ کر سو جاؤ۔ شہرزاد خود کو سنبھال چکی تھی۔ اس نے گلاس میں پانی ڈال کر اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کا وجود ابھی بھی ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ تسلی دینے کے انداز میں بولی۔ وہ لوگ مجھے جیل میں ڈال دیں گے۔ رمیسا شدید قسم کے خوف میں مبتلا کر چکی تھی۔ ایسا نہیں ہوگا رومی، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، بی بریو۔ ٹینا بیگم نے بھی اسے دلاسا دیا۔ مام، بائی گاڈ، ہم نے اسے نہیں مارا، وہ خود گاڑی سے ٹکرایا تھا، اس کے ہاتھ میں پسٹل بھی تھا، وہ مجھے مارنا چاہتا تھا۔ وہ بے ربط انداز میں اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ رمیسا بس کر دو، سب پتہ ہے ہمیں، بس آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرو۔ شہرزاد نے اس کا کمبل ٹھیک کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اب لوگ چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا مجھے؟ وہ ہراساں نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ روہیل محمود کی موت نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو اس کا خون میں لت پت چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ جاتا۔ اس واقعے نے اسے ذہنی طور پہ بہت ڈسٹرب کر دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلے لیٹنے سے ڈرنے لگی تھی۔ آئی تھنک شہری، ہمیں یہیں سو جانا چاہیے آج۔ ٹینا بیگم کے سنجیدہ انداز پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کشن اٹھا کر سامنے صوفے پر لیٹ گئی، جبکہ موم نے رومی کا بیڈ شیئر کر لیا تھا۔ ان تینوں کی ہی آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی تھی۔ جسٹس محمود نام کا جن ان سب کی حواسوں پر سوار تھا۔ وہ مشکل رات ان تینوں نے بڑی مشکل سے کاٹی تھی۔ صبح 4 بجے کے قریب شہرزاد کی آنکھ لگی اور پھر 10 بجے جا کر کھلی۔ روم خالی تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو کر نیچے آئی تو ملازمہ ڈائننگ روم میں ناشتہ لگا رہی تھی اور دونوں وہیں موجود تھیں۔ رات بھر کی بے خوابی ٹینا بیگم اور رمیسا کی سرخ آنکھیں اور مزمل انداز سے ظاہر تھا۔ وہ مشکل رات ان تینوں نے بڑی مشکل سے کاٹی تھی۔ صبح 4 بجے کے قریب شہرزاد کی آنکھ لگی اور پھر 10 بجے جا کر کھلی۔ روم خالی تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو کر نیچے آئی تو ملازمہ ڈائننگ روم میں ناشتہ لگا رہی تھی اور وہ دونوں وہیں موجود تھیں۔ رات بھر کی بے خوابی ٹینا بیگم اور رمیسا کی سرخ آنکھوں اور مزمل انداز سے ظاہر تھی۔ ہیلو مام، ہائی رومی، وہ دانستہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کیسی ہو؟ میں تو ساری رات نہیں سو سکی۔ موم کی تھکی تھکی آواز اس بات کی گواہ تھی کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ کیوں ٹینشن لیتی ہیں؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیسے ہوگا، وہ اچھی خاصی مایوس تھیں۔ میں نے بہت سوچنے کے بعد ایک فیصلہ کیا ہے موم۔ تو اس پر جیم لگاتے ہوئے وہ آج اپنے مخصوص پر اعتماد انداز میں گویا تھی۔ دونوں نے ہی چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیسا فیصلہ؟ ٹینا بیگم نے حیرانگی سے دریافت کیا۔ یہی کہ رومی کا کیس میں خود لڑوں گی۔ اس کی بات پر رومی کی آنکھوں میں ہلکا سا استحجاب ابھرا۔ لیکن میں تو بیرسٹر عالیہ سے بات کر چکی ہوں، ٹینا بیگم نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اٹس اوکے، لیکن میں ان کے ساتھ ان کی اسسٹنٹ کے طور پہ ضرور ورک کروں گی۔ اس نے تھرماس سے اپنے کپ میں چائے انڈیلی۔ ہاں، اور اس کیس کا فیصلہ آتے ہی میں رومی کو لندن بھجوا دوں گی۔ ان کی اگلی پلاننگ سنتے ہی شہرزاد نے بلا ارادہ رمیسا کی طرف دیکھا۔ اسے یقین تھا وہاں سے صدائے احتجاج ضرور بلند ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہی ایک اور جگہ سے اعتراض آ گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ محمود احمد اتنا گدھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی قاتلہ کو ملک سے باہر جانے دے گا؟ ہارون رضا کی اس موقع پر آمد ان تینوں کو ہی سخت ناگوار گزری۔ وہ شاید نہیں، یقیناً اندر داخل ہوتے ہوئے ان کی گفتگو کچھ حصہ سن چکے تھے۔
میری بیٹی نے مرڈر نہیں کیا، ٹینا بیگم ایک دم تپ کر بولی۔ یہ فیصلہ کرنا تمہارا نہیں، کورٹ کا کام ہے، استہزائیہ انداز میں گویا ہوئے۔ پھر بھی تم اپنی زبان بند رکھو اور عدالتی معاملات میں گھسنے کی کوشش مت کرو، ٹینا نے بھی بدلحاظی سے انہیں مشورہ دیا۔ جانتا ہوں کس کی شے پہ اتنا اچھل رہی ہو تم۔ ہارون کی بدتمیزی پر رومی اور شہری دونوں کا چہرہ سرخ ہوا۔ فضول کے اندازے مت لگایا کرو، ٹینا بیگم نے بھویں اچکا کر کوفت بھرے انداز سے کہا۔ سیف الرحمن وہی ہے نا جو آج کل اوپر بیٹھا ہے، تمہاری ساری ڈوریں ہلا رہا ہے؟ اپنی بیٹیوں کے سامنے ہارون رضا کا استہزائیہ لہجہ انہیں مشتعل کر گیا۔ شٹ اپ! انہوں نے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس ایک دم ہی ٹیبل پر پٹخا، جوس چھلک کر میز کی سطح پہ پھیل گیا۔ کیا انٹرسٹ ہے اس کا اس معاملے میں؟ کیوں بھاگتا پھر رہا ہے وہ تمہارے لیے؟ ہارون رضا کا زہر آلود لہجہ شہرزاد کو سخت ناگوار گزرا۔ تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے تو ڈائیورس دے دو مجھے، وہ ایک دم چیخیں۔ اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑوں گا تمہاری، یہ بات یاد رکھنا تم۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر ٹینا بیگم کو دھمکی دی۔ اس کے ساتھ ہی شہرزاد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ دونوں کو جو بھی پرابلم ہے جا کر اپنے بیڈ روم میں حل کریں، یہاں پر خواہ مخواہ تماشا مت لگائیں۔ شہرزاد کے سرد لہجے پر ہارون رضا کو ایک دم جھٹکا لگا۔ انہوں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ چلو رومیسا، شہرزاد نے بالکل بے جان انداز میں بیٹھی رومی کا بازو پکڑا تو اسے احساس ہوا کہ وہ بالکل ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ وہ اسے زبردستی گھسیٹتی ہوئی لاؤنج میں لے گئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ چکی تھی کہ اسے ہارون رضا کے معاملے میں اب کھل کر موم سے بات کر لینی چاہیے۔ وہ اس شخص کو اب مزید ڈھیل دینے کے چکر میں نہیں تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ پریکٹیکل کی کاپی لینے کے لیے خود جانا ضروری تھا کیا؟ میری کے اونچے نیچے راستوں پر چلتی طوبا کا سانس پھول چکا تھا، جبکہ در شہوار کینوس شوز پہنے بڑے مزے سے چل رہی تھی۔ مانو یا نہ مانو تمہارا وزن بڑھ چکا ہے، تبھی تو اتنا سانس پھول ہے تمہارا۔ در شہوار کے فتوے پر طوبا نے تب کر اسے دیکھا، جس کا چہرہ اس وقت اسے سخت منحوس لگ رہا تھا۔ ویسے بھی وہ اپنی سمارٹنس کے معاملے میں خاصی حساس تھی۔ یہ بات اگر تم اس موٹی بھینس نمو کے بارے میں کہتی تو شاید کوئی یقین بھی کر لیتا۔ طوبا نے نمیرہ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ وہ موٹی اگر اس وقت ساتھ ہوتی تو تمہارے اگلے 2 دانت ضرور توڑ چکی ہوتی۔ در شہوار چلتے چلتے رکی۔ وہ دونوں اس وقت اپنی ایک مشترکہ فرینڈ کے گھر سے کیمسٹری کی پریکٹیکل کاپی لے کر واپس آ رہی تھیں۔ اسی وقت فضاؤں میں مغرب کی اذانیں گونجنے لگیں۔ نمیرہ تو دانت بعد میں توڑے گی، تائی اماں آج ہماری ایک آدھ ٹانگ ضرور توڑ دیں گی، طوبا نے پہاڑوں پر اترتی تاریکی کو دیکھتے ہوئے خوفزدہ انداز میں کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دونوں خاصی لیٹ ہو چکی تھیں۔ تم ہی شامی کباب کھانے بیٹھ گئی تھیں، ورنہ میں تو کافی دیر سے کہہ رہی تھی کہ گھر چلتے ہیں۔ در شہوار نے سارے الزام اس کے سر پہ رکھ دیا۔ ایسی کوئی بکواس تم نے تائی اماں کے سامنے کی تو یقین مانو اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے آگ کر دوں گی، طوبا تڑپ کر بولی۔ اچھا بعد میں آگ کر دینا، ذرا ادھر دیکھو۔ در شہوار نے خوبانیوں کے ایک درخت کی طرف مسکراتے ہوئے اشارہ کیا۔ خبردار، ان پر بری نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں، ہم پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں۔ اس نے فوراً ہی آنکھیں ماتھے پر رکھیں۔ تمہیں پتہ تو ہے نا خوبانیاں میری کمزوری ہیں۔ در شہوار نے پریکٹیکل کی کاپی اسے پکڑا کر کسی پتھر کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ در شہوار بس کر دو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، وہ جھنجھلا گئی۔ 2 منٹ کا تو کام ہے، راستے میں مزے سے کھاتے جائیں گے۔ اس نے ایک بڑا سا پتھر گھما کر درخت کے ایک پھلدار ٹہنی پر مارا۔ در شہوار کا نشانہ تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ بھاری پتھر موٹے تنے کو چھوتا ہوا درخت سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے ایک باولے کتے کو جا لگا۔ وہ کتا مشتعل ہو کر اٹھا اور بھونکتے ہوئے در شہوار پر حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھا۔ در شہوار کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ او میرے خدا، طوبا بھاگو! اس نے ناگہانی آفت پر بکھلا کر سڑک پر بھاگنے کی بجائے دائیں طرف بنے واقعی جنگل کی طرف دوڑ لگائی۔ بے وقوف لڑکی، ادھر کہاں جا رہی ہو؟ طوبا نے خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جو تیزی سے ڈھلوانی سطح پر پھسلتی ہوئی نیچے کو جا رہی تھی، جبکہ وہ کتا ابھی تک اس کے تعاقب میں تھا۔ در شہوار تیزی سے دوڑنے لگی۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیکنڈوں میں جنگل کی ڈھلوان سطح پر سے پھسلتے ہوئے ہموار زمین پر جا گری۔ اس کے گھٹنے اور بازو پہ خاصی چوٹ لگی تھی۔ وہ چل کر کھڑی ہوئی اور اس نے بوکھلا کر اپنے پیچھے دیکھا۔ وہ کتا لمبی لمبی چھلانگیں لگاتا ہوا اس کے پیچھے تھا۔ در شہوار کو اپنی موت بہت قریب آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے آنن فانن فیصلہ کیا اور پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ ایک اور پتھر اٹھایا اور اپنے دفاع کے لیے گھما کر دے مارا، جو کتے کی ٹانگ پر جا لگا اور وہ مزید غصے میں آ کر اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ در شہوار کا رنگ فک ہو گیا۔ یا اللہ بچانا! اس نے پھر نیچے کی جانب دوڑ لگائی۔ وہ کتا ہانپتا کانپتا اس کے پیچھے تھا۔
اسی دوران در شہوار کے جوتے کا ایک پاؤں بھی وہیں گر گیا تھا اور وہ ایک عدد ننگے پیر کے ساتھ ہی بھاگ رہی تھی۔ اسے لگا اس کے بدن سے روح پرواز کرنے لگی ہے۔ کمینے انسان رکو! وہ کتے کو دھمکیاں دیتی ہوئے ایک بھاری قسم کے درخت کے پیچھے سے نکلتے محمد ہادی سے بری طرح ٹکرائی، جو اس وقت اپنے آفس کے کام سے فیلڈ میں نکلا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، اس کتے نے چھلانگ لگا کر در شہوار پر حملہ کیا۔ وہ سراسیمگاہ انداز میں ایک دم زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ کتا اچھل کر اس کی اوپر سے ہوتا ہوا دور جا گرا۔ در شہوار حواس باختہ انداز میں اٹھی، اس کا دوپٹہ ایک جھاڑی سے الجھا اور وہ اسے چھوڑ کر بکھلا کر ہادی کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اب سین کچھ یوں تھا کہ ہادی کے سامنے وہ جنونی کتا اور پیچھے در شہوار تھی، جس کا سانس پھولا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو کے تار کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ اس صورتحال نے اسے سخت خوفزدہ کر دیا تھا۔ اوپر سے سورج کے ڈوبتے ہی چاروں طرف ملگجا سا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ پلیز بچائیں مجھے، وہ ہذیانی انداز میں کہتی ہوئی خود پر قابو نہ پا کر رو پڑی۔ وہ کتا ذرا فاصلے پر کھڑا بھونک رہا تھا۔ ہادی کو ایک نظر دیکھنے سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں ہے۔ وہ آہستہ آہستہ پھر ان دونوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہادی نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا اور اپنی جیکٹ کی جیب سے پسٹل نکالا، جو وہ فیلڈ پر جاتی ہوئی جنگلی جانوروں سے بچاؤ کے لیے اپنے پاس رکھتا تھا۔ وہ پاگل کتا اب ہادی پر حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی نشانہ باندھ کر گولی اس کی ٹانگ میں دے ماری۔ وہ تڑپ کر زمین پر گر گیا اور اس نے ایک دفعہ پھر اٹھ کر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اگلے فائر سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، جبکہ در شہوار آنکھیں بند کیے برے طریقے سے رو رہی تھی۔ ہادی کو ہلکی سی بیزاری ہوئی۔ مر گیا ہے وہ، ہادی نے اسپاٹ لہجے میں کہتی ہوئے جھاڑیوں میں الجھا ہوا اس کا دوپٹہ اٹھایا۔ وہ سفید پڑتی رنگت کے ساتھ ساکت و جامد تھی۔ یہ دوپٹہ لیں اپنا۔ ہادی کے سنجیدہ انداز پر اس نے فوراً چونک کر دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ بغیر دوپٹے کے تھی۔ اس نے بکھلا کر دوپٹہ پکڑا اور فوراً اوڑھ لیا۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کی قمیض کا بازو ایک جگہ سے پھٹ چکا تھا اور جلد پر کئی خراشیں آ چکی تھیں۔ دور کہیں بلی کی رونے کی آواز نے جنگل میں عجیب سا ماحول طاری کر دیا تھا۔ اس وقت وہ سرخ آنکھوں، بکھرے بالوں اور گرد آلود کپڑوں کے ساتھ انتہائی خوفزدہ انداز میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ نکلیں یہاں سے، وہ نظریں چرا کر آگے چلنے لگا۔ یہ موقع کوئی تانا دینے کا نہیں تھا، ورنہ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ دو چار کھری کھری تو سنا ضرور دے اس لڑکی کو جو اپنے گھر میں ٹارزن تھی اور اس وقت بھیگی بلی بنی اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ آہستہ چلیں، در شہوار کے حواس شل ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور جانور کہیں سے نکل آئے، آپ برائے مہربانی تیز قدم اٹھائیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑا تلخ ہوا۔ در شہوار سنبھل کر چڑھائی چڑھ رہی تھی۔ ایک پیر میں جوتا نہ ہونے کی وجہ سے اسے چلنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اچانک چلتے چلتے ایک نوکیلے پتھر اس کے پاؤں کے ناخن سے ٹکرائے اور در شہوار کے منہ سے نکلنے والی بے ساختہ چیخ پر وہ ہلکا سا بکھلا کر مڑا۔ وہ اپنے پیر پر جھکی تکلیف کی کرا رہی تھی۔ ہادی نے سیل فون میں موجود ٹارچ آن کر کے تھوڑا جھک کر دیکھا۔ اس کے پاؤں کا ناخن ٹوٹ چکا تھا اور نوکیلا پتھر اندر گھسنے کی وجہ سے اب خون نکل رہا تھا۔ او نو! وہ فوراً زمین پر بیٹھا اور بڑی احتیاط سے اس نے انگوٹھے کے آدھے ناخن میں پھنسے ایک چھوٹے سے پتھر کو باہر نکالا۔ درد کی ایک بے ساختہ لہر در شہوار کے وجود میں دوڑی اور اس نے لاشعوری طور پر ہادی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ آنکھیں بند کیے ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ ریلیکس، پٹی باندھنے دے مجھے۔ ہادی نے اپنی جیکٹ سے رومال نکالا اور کس کر اس کے انگوٹھے پر باندھ دیا، جس سے خون بہنا تو رک گیا تھا، لیکن تکلیف کے گہرے احساس کی ضبط کرنے کی کوشش میں در شہوار کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ آنسوؤں میں بھیگی اس آواز نے ہادی کے قدم روک دیے۔ تھوڑی ہمت کریں، روڈ پر گاڑی کھڑی ہے میری۔ ہادی کو اس کی مسلسل رونے پر ترس آ ہی گیا۔ اتنا درد ہو رہا ہے مجھے۔ وہ گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر بمشکل کھڑی ہوئی۔ ادھر دیں اپنا ہاتھ۔ ہادی نے نظریں چرا کر اپنا بازو اس کی طرف بڑھایا، جو اس نے ہلکا سا جھجک کر تھام لیا۔ اب وہ اسے پکڑے انتہائی احتیاط سے اوپر چڑھ رہا تھا۔ در شہوار کو ایک دم یوں لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکنوں نے ایک اور ہی راگ لاپنا شروع کر دیا ہو۔ در شہوار کے اندر کی دنیا سیکنڈوں میں بدلی تھی۔ اس کی ساری شوخی اور شرارت یہیں کہیں اس جنگل میں کھو گئی تھی۔ وہ اس سے نظریں چرائے بس سر جھکائے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ ہادی کو یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہوئی۔ جیسے ہی وہ دونوں تھوڑا اوپر پہنچے، طوبہ حواس باختہ انداز میں در شہوار کی تلاش میں نیچے اتر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ تھینکس گاڈ تم زندہ ہو۔ یقین مانو 101 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر پھونک چکی ہوں تم پر۔ طوبہ بے چین انداز میں اس کی طرف پڑھی۔ شکر کرے فاتحہ نہیں پڑھنی پڑی، ورنہ آپ کی کزن نے آج ارادے تو ایسے ہی تھے۔ ہادی سنجیدگی سے بولا۔ اب کہاں سے آ گیا اچانک؟ طوبہ حیران ہوئی۔ اپنی روزی روٹی کے چکر میں گھوم رہا تھا جنگل میں، مجھے کیا پتا تھا آپ لوگوں نے اب انسانوں کو چھوڑ کر جانوروں کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس نے سائڈ پر کھڑی اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا۔
سڑک پر لگی روشنیوں میں طوبہ کی نظر در شہوار کے پاؤں پر پڑی۔ او مائی گاڈ، یہ تمہارے پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ کیسے چوٹ لگی؟ وہ بکلا کر اس کے پاؤں پہ جھکی اور اس کا جائزہ لینے لگی۔ خدا نہ خواستہ تمہاری زبان پر تو چوٹ نہیں لگ گئی؟ طوبہ اس کی غیر معمولی خاموشی پر گھبرا کر بولی تو ہادی کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ محترمہ، یہ تفتیش آپ گھر جا کر لیجئے گا، اس وقت ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ اس کی بات پر طوبہ نے گھبرا کر رسٹ واچ سے ٹائم دیکھا، ساتھ ہی اس کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے جلدی سے کال اٹینڈ کی۔ دوسری طرف انابیہ تھی۔ کہاں ہو تم دونوں؟ ٹائم دیکھا ہے؟ داجی گھر آ چکے ہیں۔ انابیہ کی اطلاع نے اس کی روح فنا کر دی۔ تم پلیز کوئی بہانہ بناؤ، ہم لوگ پچھلی لان کی طرف سے آ رہے ہیں۔ طوبہ نے جلدی سے فون بند کیا۔ پلیز ہمیں گھر تک ڈراپ کر دیں۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور کہتا وہ در شہوار کا بازو پکڑ کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ میر ہاؤس کے قریب پہنچا ہی تھا کہ طوبہ بول پڑی، پلیز گاڑی اپنے گھر لے جائیں۔ اس کی اگلی فرمائش پہ ہادی کا دماغ بھگ کر کے اڑا۔ وہ کس خوشی میں؟ ہمارے سامنے والے لان میں داجی کی روم کی کھڑکیاں کھلتی ہیں اور اس وقت وہاں سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں۔ اس نے ہلکی سی خجالت کے ساتھ اپنے بات کی وضاحت کی۔ ہادی کو نہ چاہتی ہوئی بھی اس کی بات ماننا پڑی۔ گاڑی جیسے ہی رکی، در شہوار ہلکا سا لنگڑاتی ہوئی نیچے اتری۔ طوبہ نے آگے بڑھ کر اس کو سہارا دیا۔ وہ خاصی نڈھال لگ رہی تھی اور اس کا حلیہ خاصا مشکوک لگ رہا تھا، اور ایسی حالت میں واقعی کسی بڑے کے سامنے جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ یار جلدی چلو۔ طوبہ اس کا بازو پکڑ کر لان کی پچھلی سائڈ کی طرف چل دی۔ ہادی بھی بلا ارادہ ان کے پیچھے چلا آیا۔ طوبہ نے جلدی سے منڈیر پہ چڑھ کر چھلانگ لگائی اور اگلے ہی لمحے وہ دوسری سائڈ پر تھی۔ در شہوار چلتے چلتے رکی۔ اس کا پاؤں سوج چکا تھا اور اتنی تکلیف کے ساتھ اچھل کر منڈیر پر چلنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہادی کو اس کی مشکل سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے دوسری دیوار کے پاس رکھی 2 اینٹیں اٹھائیں اور خاموشی سے منڈیر کے پاس رکھ دیں۔ اس پر پاؤں رکھ کر چڑھ جائیں۔ ہادی کے نرم لہجے پر در شہوار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی مہرباں آنکھوں میں پھیلی نرم جگمگاہٹ اسے اپنے دل کے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دور کہیں ویرانوں میں گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ For God's sake، جلدی کرو، کن سوچوں میں گم ہو؟ طوبہ کی جھنجھلاہٹ پر وہ ہلکا سا بکھلائی۔ اس نے بمشکل اپنا پیر ہادی کی رکھی ہوئی اینٹوں پر جمایا اور ساتھ ہی اس کی چاہت نے دل کے کسی کونے میں مضبوطی سے ڈیرا لگا لیا۔ محبت ایک تیز رفتار زلزلے کی صورت میں اس پر حملہ آور ہوئی تھی اور اس نے سیکنڈوں میں ہی در شہوار کے سارے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ گھبرا کر منڈیر پر بیٹھی اور ساتھ ہی اس نے سوچے بغیر دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ صبح سے ہونے والی موسلا دھار بارش نے اسلام آباد کے مکینوں کو عجیب سے بیزاری اور کوفت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اتنی سردی میں صبح 10 بجے سے ہونے والی مسلسل بارش رات کے 12 بجے بھی جاری تھی۔ آج نور محل میں عجیب سی وحشت طاری تھی۔ گھر کے سبھی ملازمین شام ہوتے ہی اپنے کوارٹروں میں دبک گئے تھے۔ اتنے بڑے بنگلے میں آج فارحہ بھابھی اور ان کی ملازمہ سندل ہی تھیں۔ داجی اور میر محتشم بھی شام کو مری کے لیے نکل گئے تھے۔ میر وہاج کو ملتان گئے ہوئے 5 روز گزر چکے تھے اور ابھی ان کی واپسی کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ سندل نے آج جلدی جلدی سارا کام سمیٹ لیا تھا۔ اس وقت وہ دودھ کا گلاس رکھنے فارحہ بھابھی کے کمرے میں آئی، جن کی پچھلی 2 دن سے خاصی طبیعت خراب تھی۔ وہ سارا دن اندھیرا کیے اپنے روم میں لیٹی رہتی۔ سندل، ساری کھڑکیاں اور دروازے اچھی طرح بند کر دیے نا؟ فارحہ بھابھی نے نڈھال انداز میں ان سے پوچھا۔ جی بی بی جی، اس نے جھٹ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سائڈ ٹیبل کی دراز سے نیند کی ٹیبلٹ نکال کر دو مجھے۔ ان کی رنجیدہ لہجے پر سندل کا دل تعصب کے احساس سے بھر گیا۔ بی بی جی اتنی گولیاں مت کھایا کریں۔ سندل کو فارحہ بی بی پر خاصا ترس آتا تھا۔ گھر کے باقی ملازمین کی طرح وہ بھی ان کی ازدواجی زندگی کی تلخیوں سے بخوبی واقف تھی۔ اپنی میاں وہاج کے برعکس فارحہ بھابھی کا رویہ ملازمین کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ کیا کروں، اس کے بغیر نیند نہیں آتی، انہوں نے افسردہ انداز میں کہتے ہوئے پانی سے گولی نکالی۔ دور کہیں آسمان پر بادل گرجے تھے اور ساتھ ہی آسمانی بجلی کی کڑک نے ان دونوں کا دل دہلا دیا۔ آج تو موسم بہت خراب ہے، سندل نے فکرمندانہ انداز میں کہتے ہوئے کمرے کے بھاری پردے گرا دیے۔ تم بھی لائٹ بند کر کے سو جاؤ اپنے کمرے میں، فارحہ نے نرمی سے اسے کہا تو وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ آئی جو اسٹور روم کے ساتھ تھا۔ در شہوار سے مانگے گئے ڈائجسٹوں میں سے ایک ڈائجسٹ نکال کر اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور وہ کہانی میں ایسی گم ہوئی کہ ایک دم لائٹ کے جانے پر ہی اسے ہوش آیا۔ اس وقت رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ چوکیدار نے ابھی تک جنریٹر نہیں چلایا تھا۔ وہ کچھ دیر انتظار کر کے اٹھی اور موبائل فون کی روشنی میں اس نے اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھولا اور موم بتی کی تلاش میں کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ اپنی دھن میں جیسے ہی وہ باہر نکلی، سٹنگ روم کا دروازہ باہر سے کھلا اور بڑی تیزی سے میر وہاج اندر داخل ہوئے۔ سندل کو سامنے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں
عجیب سی پراسراریت چمک ابھری۔ سندل کا دل بری طرح دھڑکا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے آگے بڑھے اور اس سے پہلے کہ سندل ان کے ارادوں کو سمجھتی، انہوں نے اچانک اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے ساتھ والے کمرے میں لے جا کر پٹکا۔ سندل نے چیخنا چاہا مگر اس کی آواز گلے میں ہی دم توڑ گئی۔ بہت سرعت کے ساتھ فہد صاحب نے کمرہ اندر سے لاک کیا۔ باہر چوکیدار نے جنریٹر جلا دیا تھا۔ اس کے شور میں سندل کی گھٹی گھٹی سی چیخیں کمرے میں ہی دم توڑ گئیں۔ اوکے جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا۔ میرا انسٹاگرام پہ پیج ہے، اس کو فالو کر لیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔